الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، پچھلی دفعہ جب میری آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے اس میں بتایا کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو کی، وہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ کو میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، اور میرے گھر کو پاک اس طرح رکھیں کہ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیت اللہ شریف کو وہاں پر بنایا ہے، اپنے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ دنیا کی ساری مسجدیں بھی بالکل ایسے ہی ہیں، اس میں ایک طواف نہیں ہو سکتا، باقی چیزیں ساری اس کے اندر تین کی تین اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی طواف بھی اس کا ہے، ان مسجدوں کا طواف بھی ہے، وہ بھی آج آپ کو بتانا ہے کہ ان کا طواف کیا ہے اور وہ باقی چیزوں کا طواف کیا ہے۔ آیت کو سمجھنا چاہیے، وہ بندہ جو قرآن مجید کی حکمت کو نہ پا سکا، وہ جتنا مرضی بہترین قرآن پڑھتا رہے، اس کی تلاوت شاندار ہو، سب کچھ ہو، اس کا دل مردہ ہے۔ اس نے باقی اعضاء اس کے زندہ ہے، زبان زندہ ہے، ہونٹ اس کے زندہ ہے، دماغ، ناک، کان، سب کچھ زندہ ہے، وہ پھرتا ہے، وہ گلے سے بڑی شاندار آواز نکالتا ہے، لمبا ایک سانس لیتا ہے، 30 سیکنڈ کا، 40 سیکنڈ کا، 2 منٹ کا، لیکن یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہے نا تو اس کو قرآن مجید کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جتنے قراء ہیں نا آپ دیکھتے ہیں، ان میں سے اللہ ماشاءاللہ کو چند ایک کو چھوڑ کے جن کی آپ تلاوتوں پہ مر جاتے ہیں، اور آپ کو بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اور آپ رونا شروع کر دیتے کہ میں تلاوت سن کے رونے لگ گیا، وہ آواز کی وجہ سے رونے، ورنہ میں آپ کو میوزک ایسا دے دیتا ہوں وہ بجے گا، آپ رونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسی دھنیں وہ بجاتے ہیں مرگ کے موقع پہ، جب یہ دفناتے ہیں ان فوجیوں کو تو بندے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تاثیر تو دھنوں میں بھی ہے کہ بندے رونے لگ جائیں۔ تو قرآن مجید اصل میں کیا ہے، اور قرآن مجید کو اس وقت لوگ سن کر روتے تھے تو وہ کس بات کو سن کر روتے تھے، کیا بات انہیں سمجھ آتی تھی؟ تو ورنہ اگر ترنم ہی سارا کچھ ہے تو ترنم کے ساتھ تو بھائی جان قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دنیا کوئی نہیں بدل رہی۔ بڑے بڑے قاری باہر سے پکڑ کر لاتے ہیں، لاکھ روپے ان کے اوپر خرچ کرتے سیٹ صاحبان، اپنے اپنی محلوں کے اندر اور اپنی اپنی گھروں کے اندر اور اپنی جو بنائی مسجدیں ہیں ان کے اندر وہ ان قاریوں کو لا کے قرآن سناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانا قاری آیا تھا مصر کا ہے، جی وہ شریم صاحب آئے تھے، سدیس صاحب آئے تھے، تو آپ ان کے پیچھے یہ ان کی نقلیں اتارتے ہیں۔ سدیس شریم آپ بنتے نہیں ہیں لیکن ان کی نقلیں اتارنے شروع کر دیتے۔ تو نقالی شروع ہو گئی قرآن مجید کو جب آپ نے زندہ دل کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو آج آپ کو یہ بات بتانی بھی، اس امت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں جو 3 چیزیں اہم دی تھی روزے کے علاوہ، وہ 3 چیزیں تھی، ایک تہجد، دوسرا قرآن اور تیسرا اعتکاف۔ امت اعتکاف چھوڑ گئی بھائی، کوئی اعتکاف نہیں۔ امت نبی نے بتایا تھا کہ 10 دن تمہیں میں ایسے دے کر جا رہا ہوں کہ ان 10 دنوں کے اندر تم لوگ اعتکاف کرنا، اور ساری دنیا چھوڑ گئی ہے اعتکاف جتنا اس وقت لازم اور فرض ہے نا، شاید میں کہتا ہوں باقی اور چیزیں بھی شاید لازم اور فرض نہ ہو جتنا یہ ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر اللہ کے لیے ٹائم نکالنا دنیا کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ ہر بندہ اپنے کاموں کے لیے وقت نکال رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی بات نہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم نکالنا۔ جو آدمی خدا سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہ نکال سکے اعتکاف کے اندر، اور جو اس طرح کا اعتکاف نہ کرے کہ سوا اللہ کے میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ دن اللہ کے ہے، اسپیشل ٹائم اللہ پاک نے بندے کو بلایا ہے کہ تم نے اگر کوئی باتیں کرنی چاہ میرے ساتھ تو تم اعتکاف میں آ جاؤ۔ اب بندہ جائے کسی کے پاس اور جا کے کرے کسی اور کے ساتھ گفتگو تو یہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ گھر والے چلے جاتے ہیں، دوست جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ اعتکافوں میں بتا رہے تھے عمر صاحب ہی، وہ خاتون کہتی تھی کہ ہم تو اعتکاف میں بہت بڑا دائرہ دینی جماعت کسی کا کہ وہ اعتکاف میں لوڈو کھیلتی ہے اور شوارمے کھاتے، برگر کھاتے، چیزیں کھاتے۔ یہ اصل میں چلو اس نے بچے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہے بات کہی ہو، تو یہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اعتکاف تو کیا اس لیے جاتا ہے۔ آپ بچے کو بہلانے کے لیے بالکل نہ ایسا کریں۔ یہ جو لوگ شروع میں بچوں کہتے ہیں مم پینا ہے، وہ ٹھکانی ہے فلانا، اور کیا کرتے پھرتے، اس کو صاف کہیں کہ پانی پیئیں گے آپ، پیارا بیٹا روٹی کھائے گا، اس کو آپ
پراپر نیم دیں، پراپر گفتگو اس کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، پورا پورا جملہ اس کے ساتھ بولیں، وہ آپ اس کے ماحول میں ڈل جانے کی بجائے اس کو آپ جب اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی بڑی زبردست قسم کی ہو جائے گی۔ آپ اسے شروع سے ایسا پیمپرڈ کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی یہی چاہتا ہے کہ مجھے پیمپر کیا جائے، اور وہ سوسائٹی سے بھی یہی چاہتا ہے کہ سوسائٹی مجھے محبوب سمجھے، وہ دوستوں سے بھی یہی چاہتا ہے، اس لیے ان سے ناراض رہتا ہے، وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں پر بھی یہ ساری زندگی اس کا، اور حکومتوں سے بھی اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو کوئی حکومت آئی وہ ہمیں پیمپر کرے، آ کے خوب ہمیں دے، کھلائے پلائے، اور ہم سے حساب نہ لے جیسے میرے ابا امی نہیں لیتے تھے۔ یہ سوسائٹی جب آپ اس طرح کی کریں گے تو یہ ان نیچرل جو سوسائٹی کے اندر آپ بچوں کو پالتے ہیں، اس لیے ممی ڈیڈی بچے جو بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی کیا ہوتے ہیں، وہ بیچارے پھر اپنی معصومیت، ان کو معصومیت، یہ معصومیت نہیں ہوتی ان کی، یہ لاڈ پیار کی وجہ سے برباد کرتی ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، اعتکاف بندہ کوئی کرنے کے لیے جائے اور پھر اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو نہ کرے، یہ پھر معاملہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ وہ سنت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالوں میں نہیں چھوڑی، 9 سالوں میں، اور آپ نے کی، اور آپ یہاں کرتے کوئی نہیں، اور کرتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور بہت لوگوں کو میں یہ دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیارے پیغمبر جو دراصل حکمران تھے، نمازیں حضور کے ذمے تھی، مسجد نبوی میں 5 پڑھانی، 11 آپ کی بیویاں، 4 آپ کی بیٹیاں، 11 آپ کے سسرال، وفود لگ آ کے ملاقاتیں کرے، مکے کے دشمن لگ، مدینے کے لگ، منافقین لگ، یہود لگ، نصارہ لگ، نبی علیہ السلام کے اپنے کفار جو مشرکین کے وہ لگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے گھیرے کے اندر، اور نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ دیکھیں کہ بھرپور مصروف ہونے کے کہ سارا دن بازاروں میں بھی جا کے چیک کرنا، جج لگ بن کر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس سارا دن پنچایتیں لگتی تھی، شام تک نبی پاک کے پاس، لوگوں کے پاس، آپ کے پاس مقدمات آتے رہتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کے، جرنیل لگ، بیت المال لگ، حضور پاک چیک کر رہے ہیں، دنیا کو لگ پیسے دے رہے ہیں، جو لوگوں کو صدقات اور خیرات ان کا حساب لگ رکھوا رہے ہیں، یعنی آپ صحابہ کے پاس پڑھانے کے لیے لگ جا رہے ہیں صفا کے اوپر، ادھر یونیورسٹی لگ کھولی ہوئی ہے، مسجد کے اندر 5 نمازیں بھی نبی کی، جمعے کا خطبہ بھی نبی کا، درس قرآن بھی صبح شام، آتے جاتے نبی کی، لوگوں کو تربیت، اتنا مصروف نبی حکمران ہوتے ہوئے بھی 10 دن وہ اللہ کے لیے لگ نکالتا ہے، اور آپ ٹگے ٹوکری کے بھی نہیں ہیں، ایک کام نہیں کرتے، کوئی کسی کی کلینک ہوگا، کسی کی فیکٹری ہوگی، کسی کی دکان، کسی کا کوئی کام، کسی کی کوئی جاب، اور آپ کہتے ہیں میں اتنا مصروف ہوں کہ میں اعتکاف ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں اعتکاف کراتا ہوں وہ 3 دن کا اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے پاس آئیں، تو اس میں ہی نہیں آتے لوگ، اس میں ہی نہیں آتے، اللہ ماشاءاللہ سارے شہر سے آتے ہیں، یہاں کے لوگ نہیں آتے۔ آپ یہ دیکھ لیں، کیا وہ سارا اللہ کے لیے نہیں چھوڑنا، بالکل کسی کے، نبی نے حکمران ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور یہاں پہ لوگ اعتکاف نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اے نبی، ان کے لیے میرا گھر جو ہے وہ وہاں پر تو ان کو رکھ کہ تاکہ وہ آئیں اور وہاں رہیں، اور وہ اپنے آپ کو جانے پہچانے، اور وہ میرے سامنے آ کر مجھ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ کر کریں۔ اعتکاف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ملاقات ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ملاقات رکھی ہے۔ اللہ نے کہا مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو رمضان شریف کا انتظار کر، اور رمضان شریف کے اندر بھی پھر فرمایا آخری راتوں کا انتظار کر، آخری راتوں کے اندر بھی فرمایا کہ تو پھر شب قدر کی رات میرے پاس آنا تاکہ تجھے قدر ہو میری، تو کسی قدر والے رب کے ساتھ ہے، کیوں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ شب قدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف رکھا، اور یہاں اعتکاف کوئی بندہ کرتا نہیں، اس لیے اللہ نے کہا بندہ تو میرے پاس آ، پہلے اپنی قدر کر کے تو میرا بندہ ہے۔ جب تک بندہ اپنی قدر نہیں کرتا اتنی دیر تک بندہ اپنی راہ نہیں پا سکتا۔ یہ سارا مسئلہ اتنا ہی ہے کہ اللہ پاک بندے کو بار بار پورے قرآن مجید میں کہتا ہے تیری بڑی قدر ہے اور بڑی شان ہے، تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، جنات سے ٹکر ہوئی ہے، شیاطین اور ملائکہ روز پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ بنایا تو نے، اپنی قدر پہچان او غافل مسلمان، اپنی قدر پہچان او غافل مسلمان۔ جب تک بندہ اپنی قدر نہیں کرتا اتنی دیر تک بندہ
نہ یوم القدر کو پا سکتا ہے نہ لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے. جس بندے نے اپنی قدر کر لی سمجھ لے اسے لیلۃ القدر پا لی, شب قدر اس نے پا لی جس نے اپنی قدر کر لی. بندہ وہی تلاش کر کے اللہ شب قدر پاتا ہے جو اپنی قدر کر لیتا ہے. اپنی قدر کیا ہے بندے کی؟ کہ اپنے آپ کی حقیقت کو پہچان لے کہ میں اصل میں کیا ہوں, اور اپنی حقیقت صرف اس سے زیادہ کوئی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, بس اس سے زیادہ کوئی نہیں. اب میں اللہ کا بندہ ہوں کہنا آسان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سوائے مریم یہ لڑکا جو ہے یہ تیری گود میں ہوگا اور بولے گا, تو جب وہ پہلے بولے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بولتے ہی پہلی بات کی انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں جب یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, اور یہی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا کہ سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, فرمایا اللہ اپنے بندے کو لے گیا. محمد ان کیا ہے؟ محمد رسول عبدہ و رسولہ. ابد اصل مسئلہ ہے, اور انسان ساری زندگی ابد نہیں بنتا. ساری زندگی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسی باغ میں رہتا ہے کہ میں عبدو درہم بن جاؤں, عبدو دینار بن جاؤں. کوئی پاؤنڈوں کا بندہ بن گیا اور پاکستان ترک کر کے جا کے امریکہ افریقہ جا کے بیٹھ گئے, کوئی ڈالروں کا بندہ بن گیا ہے جی, اور کوئی جا کے نبی نے فرمایا کرسی کا بندہ بن گیا, کوئی عورت کا بندہ بن گیا, کوئی شہوات کا بندہ ہو گیا ہے جی, اور کوئی اپنے مال کا بندہ ہو گیا. سارے بندے بندے ہیں پر اللہ کا بندہ کوئی نہ بنا. اللہ کا بندہ جس دن بندہ بننا سیکھ گیا اس دن اسے اپنی قدر پہچان لی, اور جب تک آدمی اپنی قدر اور اپنی معرفت اور اپنی شناخت نہیں کر لیتا نا اتنی دیر تک آدمی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ میں کس عہدے پر براجمان ہوں اور مجھے کس عہدے کے لیے چوز کیا گیا اور مجھے کیا کرنا ہے. یہ بندے کے پاس کی بات نہیں ہو سکتی. بندے کو جب تک یہی نہ پتا ہو کہ میں یہ ایس پی ہوں, ڈی ایس پی ہوں, سپاہی ہوں, میں ہوں کیا یہاں پر اس محکمے کے اندر جو اللہ نے کائنات کا محکمہ تیار کیا اس میں میری حیثیت کیا ہے, میں کوئی سپروائزر ہوں, میں کوئی اسسٹنٹ ہوں, چپڑاسی ہوں, اردلی ہوں, پی این ہوں کیا. وہ پھر جب اپنی جے ڈی اپنی جاب ڈسکرپشن دیکھ لیتا ہے نا کہ یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے, میں کیشیئر ہوں, میں یہاں مینیجر ہوں, تو وہ پھر اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. اس بندے کو آج تک یہی نہیں پتا چل سکا کہ میں اصل میں ہوں کیا اس کائنات کے اندر. اس لیے اس بندے نے پھر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت ہیں اولئک ھم کالانعام, وہ جانوروں کی طرح کے ہو گئے, میں نے بندے ہی بنائے تھے. اور پھر فرمایا بل ھم اضل, بلکہ یہاں تک ہو گئے کہ آگے اس سے بھی زیادہ آگے گمراہ ہیں. جانوروں کو بھی کوئی پتا ہے اپنی قدر و قیمت کا, ان کو تو بالکل ہی کسی چیز کا نہیں پتا میں ہم کیا ہیں. بندہ جب تک اپنی قدر بھائی جان نہیں کرے گا اتنی دیر تک یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لے, بندے کو شب قدر نہیں مل سکتی. شب قدر اس کو ملنی ہے جو اپنی قدر کرے گا, اور شب قدر پھر وہ پاتا ہے جس بندے کو اللہ کی بھی قدر آ جاتی. دو قدریں جب تک بندے کے سامنے نہیں آتی شب قدر اس کے ہاتھ نہیں آتی, جو مرضی کرتا پھرے بندہ. اور وہ دو قدریں بندے کو کہاں سے پتا چلیں گی کہ میری اصل قدر کیا ہے اور اللہ کی قدر کیا ہے. یہ پھر بھائی جان اللہ پاک نے قرآن مجید میں سے اتارا زمین پر کہ بندہ تو نے اگر پتا کرنا ہے کہ تیری قدر اور شان اور عزت اور عہدہ اور تیری ذمہ داریاں کیا ہیں, تو کون ہے, تو اس کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کر. اور جب تو قرآن مجید کی طرف رجوع کر لے تجھے پتا چلے کہ وَلَمْ شَيْءٍ مَذْكُورًا, میں کچھ بھی نہیں تھا کسی زمانے میں, مجھے اللہ نے پھر اپنے اوپر سے میں نے خلق کیا اور اپنی طرف سے اس نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی, اور ان نعمتوں کی وجہ سے آج میں بندہ بنا بیٹھا ہوں, ورنہ میں بندہ نہ بن سکتا. میں بھی کوئی جانور ہوتا, مٹی ہوتا, کوئی شجر ہوتا, کوئی پتھر ہوتا, کوئی مگرمچھ ہوتا, کوئی کتا ہی ہوتا, کوئی سور ہوتا, کوئی سانپ ہوتا, کوئی بلا ہوتا ہے جی, یا کوئی جرثومہ ہی ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا, ایک, اور دوسری پھر وہ اپنے مالک کی اس کے بارے میں جانتا کہ او اللہ رب العزت جس نے مجھے اتنے انعام اور اتنے کمال اور اتنی خوبیاں اور اتنا حسن اور اتنا جمال اور اتنے اوصاف مجھ کو عطا فرمائے, وہ تو واقعی پوجے جانے کے قابل ہے. اس کی تو مجھے کرنی چاہیے عبادت. اگر میں اس کی عبادت نہیں کرتا تو پھر تو میں نے کوئی حق نہیں پہچانا, نہ اپنی پہچان اور قدر جانی نہ اپنے رب کی قدر جانی, اور جاننا تھا قرآن مجید کے ذریعے سے. اس لیے یہ سب سے بڑی بکواس ہے. یہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے شب قدر 25 کو ہے, 27 کو ہے, 29 کو ہے, ہر شب قدر گر قدر دونی, ہر شب قدر ہو جائے گی اگر تو قدر اپنی کا پہچان لے. تجھے جاننا ہوگا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ شب قدر بہت افضل تھی اور اس میں ہم نے قرآن اتارا, نہیں, فرمایا قرآن اتنا افضل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ رات شب قدر ہو گئی. قرآن مجید شب قدر سے ارب ہا گنا بھی, آپ میں کہہ دوں یہ جھوٹ ہے,
یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا کہ ارب ہاں گناہ بھی جو ہے نا خربوں گناہ زیادہ افضل ہے. شب قدر تو کوئی شے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں اس کے قرآن مجید کے سامنے. جو چیز ہے نا اصل وہ قرآن مجید ہے. اس کا زیر، اس کی زبر، اس کا حرف حرف، اس کی شدیں اور اس کی مدیں، اس کی پیشیں، اس کے جملے، اس کے لفظ، اس کے سارے رکوع اور اس کی آیتیں، یہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے افضل ہیں یہ سارے کہ آپ کو کیا پتا کہ قیامت کے دن کسی کو جھگڑا کرنے کی نہیں ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے نا تو سفارش اور شفاعت پوچھ کر کریں گے کہ کیا ان کی میں سفارش، مجھے اجازت ہے میں ان کی سفارش کروں. اچھا ولا یشفع عنده الا باذنہ، اس کا اذن ہوگا. پر قرآن مجید کے بارے میں بھائی جان آتا ہے کہ بقرہ اور سورہ آل عمران اللہ کی بارگاہ میں جا کے لڑ پڑے گی بندے کی خاطر. یہ کہیں گے کس لیے؟ یجادل، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 صورتیں وہاں جا کے لڑیں گی کہ کیوں تو اس بندے کو عذاب دیتا ہے، جہنم کی طرف بھیجتا ہے، جو ہم میں پڑھتا تھا اور ہم پر عمل کرتا تھا، جس سے ہم سے سیکھا اور ہمیں جانا اور ہمیں ماننا اور زندگی اس پہ پوری گزار دی. آج تو اس کو کس لیے عذاب کا مستحق؟ جدل کرے گی، جدل اللہ نے فرمایا جھگڑا کر جائیں گی، بحث ہونی ہے بہت زیادہ، اور بندہ کھڑا ہونا ہے اور اسے نبی سے اب آگے جا کے قرآن مجید نے بندے کی شفاعت کے لیے پیش ہو جانا ہے. قرآن مجید کتنا وہ بندہ دنیا کے اندر، میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے لیے قرآن مجید وہاں پر قیامت کی شفاعت کے لیے بخشا جائے گا. وہ قرآن جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر قرآن اترا تو وہ نبی ہوئے ہیں. جس رات میں اترا وہ لیلۃ القدر ہو گئی ہے، اور جو فرشتہ لے کر آیا جبریل وہ اللہ کا کریم فرشتہ ہو گیا. ہاں جی، اور آگے پیچھے فوجیں لگ گئی اس کے پیچھے. اور اس قرآن کو دنیا کے اندر منوانے کے لیے بدر اور احد میں 5,000 ہزار فرشتے مصومات، بیج لگے ہوئے فرشتے وہاں پہنچ گئے. اللہ نے کہا فوج اسپیشل طور پر اتاری گئی، گوریلا فوج، کہ یہ ہر حالت میں نبی علیہ السلام کو جتایا جائے اور ہر حالت میں نبی کا غلبہ دنیا کے اندر کرنا چاہیے. یہ وہ قرآن مجید ہے. آپ نے شب قدر کا دوالا نکال دیا سب نے. ہاں جی، آ جاؤ جی، آج شب قدر کی رات ہم پڑھایا جائے گا، آج لیکچر ہوں گے، آج قرآن سمجھایا جائے گا. یہ قرآن سمجھنے کے لیے لیلۃ القدر آئی تھی. لیلۃ القدر آئی تھی بھائی جان کہ وہ لگ ہو جائے، جس طرح وہ صحابی رسول جس کا میں نے یہاں کلپ بنا کر بھیجا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا ایک رات مجھ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ جس رات آ جاؤ. فرمایا 23 کیوں آ جا، اور 23ویں رات کو وہ آتا. اور لفظ کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے دلیل دیں. او اللہ کے بندو، آپ کو حکم کی ضرورت ہے، دلیل کی نہیں. آپ کو حکم ہے، آپ عام لوگ ہیں، آپ مجھ سے پوچھے کہ شریعت کا اس کے بارے میں استاد جی کیا حکم ہے، حکم کی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس سمجھنے کی شے ہوتی تو آپ مجھ سے سمجھتے. آپ میرے پاس بیٹھے ہو تو آپ نے خود عالم بن جانا ہے. لیکن وہ دیکھیں کہ اس صحابی رسول کا عمل پھر اس میں کیا ہے. بچہ تھا میں 6ویں جماعت میں جب مجھے مولانا صاحب نے پہلی دفعہ فرمایا. میں نے کہا مجھے آپ کو تو پتا ہوگا شب قدر کس رات کو آتی ہے. تو جب ہم بچے ہوتے تو ہمارے سوال اگرچہ بچے ہوتے ہیں مگر وہ سوال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب کسی بہت بڑے آدمی کے پاس ہی ہوتا ہے. عام آدمی کے پاس بچوں کا سوال کا جواب نہیں ہوتا. آپ انہیں بچہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن پراپر منطقیانہ لاجیکل آنسر کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جبھی تو ڈنگر بچے پیدا کر رہے ہیں، جبھی تو یہاں پہ ڈنگر بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے بچے کیوں ہیں؟ یہ گوف مائنڈڈ بچے کیوں ہیں؟ پیرنٹس گوف مائنڈڈ ہیں، پیرنٹس گوف مائنڈڈ ہیں. آپ کے پاس سوالوں کا جواب ہی نہیں. پہلی مائیں ہوتی تھی اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، وہ آپ ان کو دودھ پلاتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ تم قوم کے جرنیل بنو گے، ہاں جی کرنل جنرل بنو گے، مجاہد بنو گے. بیدار کرتی تھی اپنے بچوں کو. آج کی ماں دودھ کس لیے بچے کو پلاتی ہے؟ سو جائے، اور پھر وہ سو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے، اس لیے پڑھاتی. یہ ماں کا دودھ کا اثر ہے. جس نیت سے اس سے میرے کیا میں کہوں، جس نیت سے ماں نے دودھ پلایا نا اس نیت سے بچے نے ہونا. جس نیت سے باپ نے رات کو یاشی کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ جمع کیا وہ یاشی کے لیے بچہ آنا ہے. جس سے سوچا کئی دن سوچتے رہے دونوں میاں بیوی کے بچہ پیدا کرنا ہے، خدا کی راہ میں مجاہد بنانا ہے، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، اپنا رزق پاک کیا. بیوی کو کہا کہ گھر کے اندر کوئی کام غلط نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگیں گے، اتنے دن شہوت کو کنٹرول رکھیں گے، اور اب ہم بستری اگر کریں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اللہ سے اولاد چاہیں گے ہم. یہ طریقے تھے امت مسلمہ کے لوگوں کو سمجھائے گئے تھے، مگر امت کے پاس سمجھنے کے لیے دماغ نہیں، نہ وقت ہے نہ ٹائم ہے. تو شب قدر کی قدر اس لیے ہوئی کہ اس رات قرآن آیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا مقام عطا فرمایا.
اور نبی اس بوجھ کو جب زمین پر ادھر لوگوں کے پاس لے کر آئے، وہ تو شیعوں کو اور عام مولویوں کو سمجھ نہیں آتی، انکار کرتے پھرتے ہیں بخاری شریف کی اس حدیث کا کہ پہلی جو ہے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ رہے تھے. نہیں جی میں نہیں مانتا، مولوی ایک آیا تھا ابھی سنیوں کا مولوی ہے، میں نہیں مانتا. بھئی تیرے اندر عقل نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بندے کو E=mc² نہیں سمجھ آتا تو ہم اس میں ایکویشن کو کہہ دیں گے ایکویشن غلط ہے، کہیں گے میاں تیری ذہانت کا میدان ہی نہیں تھا، تیرا میدان ہی کوئی اور تھا، تیرا انکار ہی کرنا بنتا ہے تو فیل ہو رہا ہے، تو یہی کہنا ہے ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی. گریپ سار سور ایسے ہی ہو جاتے ہیں، بار بار کی کوششوں کے بعد جب ناکامی ہو جاتی پھر آپ گریپ سار سور. میں نہیں مانتا. بھئی جب یہ آپ کے پاس علم ہی نہیں تو آپ کیسے؟ وہ وحی کی وہ بتاتی ہے. پہلی حدیث ہی ایسی زبردست اور شان ہے. غامدی نے انکار کیا، گدے نے کہتا نہیں یہ تو صوفیہ کا وہاں سے نکلا ہے. بیوقوف آدمی، اس سے پہلے بھی صوفیہ تھے، انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ ایسا احمق ہے بھی یہ ساری چیزیں تو جوگیوں، سنیاسیوں، یونانیوں کے پاس تھیں. عربوں کے ہاں بھی اس زمانے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. ویسے تو کہتا ہے میں شاعریاں پڑھا ہوں اور جاہلیت کی، میں جاہلیت کے زمانے کو جانتا ہوں، میں نے تورات زبور انجیل کا مطالعہ کیا ہوا ہے، فلانا کیا ہے. کیا کیا؟ جاکھ ماری ہے تمہیں. وہ حدیث سمجھنے کے قابل ہے نہ، اس میں سے تصوف نکلتا تھا نہ، چونکہ جواب نہیں نہ آیا اس لیے انکار کر دیا. ہم سے پوچھنا وہ کیا تھا، حضور غار ہرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ نبوت مل چکی تھی کہ یہ نبوت ملنے والی تھی؟ یہ سارا غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل جب آ کے ملا تو اس دن آپ کو پہلے دن نبوت ملی. وہاں کب اس نے آ کر کہا کہ مجھے حضور کا تو کام تھا. وہ آئے اور آ کر کہا اقرا پڑھ، تو وہ کہتے بھائی جان آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں مجھے کہتے ہیں پڑھو، میں تو آپ کو کبھی نہیں یہاں پر دیکھا. نبی نے آگے جو جواب میں یہ کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب ہے کوئی بندہ مانوس تھا، پہلے بھی آتا جاتا رہتا تھا، کوئی بات تھی، بندہ اسے جانتا پہچانتا تھا. یہ میں اب رستے میں کیا وہ بیان کروں کہ یہ بیان کروں، اس امت کے اوپر تو بھائی فتنوں کی طرح بارش ہو رہی ہے سوالوں جوابوں کی. میں تو تنگ آ گیا ہوں، اتنے تنگ آ گیا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی کہ تمہارے گھروں کے اوپر آسمان سے بارش کی طرح فتنے پھیلنے اور اپنا دین بچا لینا تم لوگوں کے پاس اگر ہمت ہوئی. اعتکاف نے دین بچانا تھا، آپ نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا. نبی اعتکاف ہی وہاں پر کیا غار ہرا میں، اور پھر اس کے بعد جا کر وہاں پہ نہیں کیا. پھر آ کے جب نبی نے وہ چھوڑ دیا، اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا اور پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کے عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی. وہ صوت نبی کی آواز تھی. جب حضور نے کہا قرآن سنو تو وہ ایسے لگتا جیسے بجلیاں کڑک گئی ہیں. وہ کانوں میں ایسے انگلیاں لے لی ابو جہل نے اور سارے لوگوں نے کہ یہ کیا ہے جو ہمیں یہ سنا رہا ہے، اس سے ہمارے دل اور کان پھٹے جاتے ہیں. قرآن مجید نے جب آیا کہ نبی جب اعتکاف کیا، وہ غار ہرا والا ہی نبی نے بلایا نہیں. اللہ نے کہا نبی اعتکاف کر، اور یہ جو گھر ہم نے بنایا یہ بھی اعتکاف کرنے والوں کے لیے بنایا کہ بیت اللہ شریف میں آ کے لوگ اعتکاف کریں. آپ اعتکاف ہو رہا ہے بیت اللہ شریف کے اندر، تماشے ہو رہے ہیں. یہ تماشے کرنے کے لیے بیت اللہ شریف بنایا گیا تھا. بھی لاکھوں کروڑوں بندوں کو بلا لو اور ان کو پیسے کے نام پر بلائی جاؤ اور ایک دفعہ عمرہ کرا کے بائی نکال دو. اب یہ بزنس ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو تباہی ہو رہی نا، حج کی بربادی ہو رہی ہے. تو اللہ کے بندوں وہ پیارے نبی سے جب تک آدمی شب قدر کی پہچان اس کی ہاتھ میں آئے گی جو بندہ اپنی قدر کرے گا اور جو پھر اللہ کی قدر کرے گا. اور ان دونوں کی قدر کیسے پتا چلے کہ ان کی کیا قدر کرنی چاہیے اور کیا سمجھنا چاہیے، کس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کس سے معرفت میں شناخت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی دنیا کے اندر ایک کتاب آئی. کوئی ولی، کوئی دنیا کے اندر شاعر، کوئی ادیب، کوئی فلسفی، کسی کی کتاب، نہ مودودی، نہ مولانا اسحاق، کوئی آدمی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا جو قرآن مجید بتا سکتا ہے. میں آپ کو ایک صاف بات بتا دوں، یہ سارے بندے قرآن مجید پڑھ کے انہوں نے آپ کو چار چیزیں بتائی تو بلے بلے ان کی ہو گئی، اور آپ لوگ سب لوگ ان کو اٹھائی پھرتے ہیں بھی جواب کمال ہو گیا جی، یہ مولوی صاحب بہت اچھے تھی، فلانا عالم بہت اچھا تھا، بن باز بڑا اچھا تھا. اللہ کے بندے قرآن پڑھ کے اوپر اٹھائے. اللہ نے فرمایا کیسا وہ آدمی تھا، اگر وہ ہمارے قرآن کی قدر کرتا ہم اس کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے، مگر اس ظالم نے دنیا پسند کی اور وہ زمین کی پستیوں میں دفع ہو گیا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک آدمی کا، باقاعدہ طور پر کریں گے اس کا بھی ذکر. تو فرمایا قرآن مجید کی قدر اگر آپ کرتے اور قرآن مجید کو پکڑتے، جو اصل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو. پہلے انا لگایا بے شک ہم، پھر انزلنا لگایا، اس میں بھی دوسرا دفعہ نہ آیا ہم نے، پہلے ہم ہی ہم ہیں، کسی اور کی طرف سے یہ نازل نہیں ہوا. فرمایا
کسی اور کی طرف سے قرآن نازل نہیں ہوا، یہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ فرمایا انا انزلناہ، وہ اب وہ جب ذکر آتا ہے نا آدمی تو وہ کے دو معنی ہو جاتے ہیں. ایک تو بندہ کسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے غیب کے اندر کہ وہ یار وہ اس نے مجھے یہ کہا، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، نہیں، اس نے کہا وہ پھر وہی ہے بھائی. یعنی اتنی اونچی شان کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ یہاں کا یا یہ نہیں، وہ جس کی بلندیاں آسمانوں سے بھی اوپر ہے، جو عرش الہی کے رب کے کلام، منہ سے کلام نکلا ہوا کلام ہے، وہ رب کا کلام تیرے پاس آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. فرمایا تجھے اس رات کی شان میں بتاؤں، میں نے اس کی وجہ سے اس رات کی شان بڑھا دی، اس کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے آپ کہہ دیتے کہ آپ 25 تاریخ کو آپ نے ہمارے ہاں برات پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر 25 تاریخ کو کیا کرتے لڑکی والے؟ خوب اس کے اپنے گھر کے اندر صفائیاں کرنے کے بعد ہوٹلوں کو چمکا دیتے ہیں، کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، مہمانوں کو وہاں بلا لیتے ہیں. کیوں؟ اس دن دولہے نے آنا ہوتا ہے، دولہے نے آتا ہے. وہ 25 تاریخ جو ہے نا وہ دولہے کی وجہ سے اپنا نام پا گئی ہے. آپ سب کو یاد ہے یار کیڑی تاریخ کا گیا ہے؟ 25 کا. 24 کو کیوں نہیں آپ چلے؟ کیوں؟ 24 کو دولہے نے آنا نہیں، 26 کو دولہے نے آنا نہیں، آنا دولہے نے 25 کو ہے. اب جب دولہا آئے گا تو پھر ہی وہ فنکشن ہوگا. دولہا آیا امت کے اندر، ایک دولہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پھر دولہے کے ساتھ شبالہ بھی آیا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. آ گیا پھر دولہا، وہ آیا پھر ساتھ میں. وہ پھر دو دولہے جب اس قوم کے اندر اترے اور انہوں نے آ کے پھر امت کو آ کے جگایا. نبی نے پڑھ قرآن سنایا، قرآن نے بول بول کے اپنا آپ بتایا. بس نبی ادھر قرآن پڑھے، وہ نبی نہیں بولتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو جو آواز دی گئی تھی وہ نبی بولتا، وہ تو اللہ بول رہا تھا. آواز اور گلا نبی علیہ السلام کا تھا. نور جہاں ہی گانا گاتی ہے مگر ٹیپ تھوڑی گاتی ہے، آواز تو اس کی ہے. وہ اللہ کی طرف سے، نبی نہیں بول رہا ہے گفتگو. رومی نے کہا، اس سے کہا اس کو نہ سمجھ، وہ نبی بول رہا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے، اللہ کے الفاظ اس کے، تو وہ نبی بول رہا اس وقت. اور اس نے آ کے پھر پوری قوم، اور اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں اتنی غیرت دکھائی، کہا کہ جو میری آیات کو جٹلا دیں گے، میرے نبی کو بات کی بات کہی ہے، کہا میری آیات کو جٹلا دیں گے میں جہنم میں جھونک لوں گا ان سب کو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پھر جو بھی کرنا پڑا نا اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی، جو کرنا پڑا. پچھلے نبی قتل ہوئے بنی اسرائیل کے، اللہ تعالیٰ چپی بیٹھا رہا، کوئی بات نہیں. یقتلون النبیین بغیر الحق، انہوں نے نبیوں کو، بے گناہوں کو مار دیا، معصوموں کو مار دیا ہے. وہ بیچارے کچھ نہ کہتے تھے سوائے حق کے. اللہ نے فرمایا اس دفعہ بھی، محمد کی دفعہ بھی میں بازی ہار جاؤں. میں رب کس بات کا ہوا بھائی، میں رب کس بات کا ہوا. اس لیے تھوڑی سی فوج حضور لے کر جاتے تھے، چڑھائی ہو جاتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے خاص چیز عطا فرمائی جو کسی کو عطا نہیں فرمائی. پوچھا اللہ کا رسول کیا؟ 7 چیزیں حضور نے اپنے بارے میں بتائی. ان میں سے ایک بتایا کہ میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت پر روب ہے، وہ میرا نام سنتے میرا دشمن کام چاہتا ہے. اس لیے تو وہ تبوک کے موقع پر بادشاہ لڑنے کے لیے نہیں آیا 3 لاکھ فوج لے کے. نبی علیہ السلام 30,000 لے کے تھے. آپ نے میں آ جا پھر بات، 3 لاکھ فوج آئی، میں آتا ہوں، تو نے کیا لڑنے کے لیے وہاں پر آنا ہے؟ ہاں جی. اس لیے جب تک آدمی اس قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی قدر اور اس کے بعد اپنے اللہ کی قدر نہ پہچان لے، وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی جو قدر اللہ نے کہا پہچانی وہ قرآن نے پہچان کرانی. اور اس کے لیے پھر قرآن مجید جگہ جگہ اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور وہ بیان میں تو کہتا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کس آیت کو کھولوں. میں تو بعض اوقات قرآن مجید اس وجہ سے بھی نہیں کھولتا کہ بہت دور بات نکل جاتی ہے، پھر میں سوچتا کئی گھنٹے پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، بندے کدھر کو جا رہے ہیں یار. سارا حال اس قرآن مجید کے اندر تھا. تو فرمایا کہ بندہ قدر کرے، پہلے اپنی پہچان کرے کہ میں ڈنگر تو نہیں ہوں، میں جانور تو نہیں ہوں، میں کوئی مچھی ہوں، کوئی فرشتہ ہوں، کوئی جن ہوں، کیا ہوں، میں کوئی شجر حجر ہوں. پہلے اپنے بارے میں پہچان کرے. جب اپنی پہچان ہو جائے تو پھر دیکھے کہ مجھ میں جو ساری خوبیاں ہیں، جس وقت دیکھے ترے رخ تیرا تے اپنی صفت دکھاوے. ایک بات مولانا صاحب شعر پڑھتے ہوتے تھے مولوی غلام، جس وقت دیکھے ترے رخ تیرا تے اپنی صفت دکھاوے. پہلی دفعہ جمعے پڑھا تو میں نے کہا کمال ہو گیا. تے جے خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آوے. فرمایا جدھر دیکھے گا نا
تجھے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی صفات نظر آئے گی. جت ول دیکھ ترے رخ تیرا تے اپنی صفت دکھاوے. اللہ ہر تیرے اندر جو خوبی پائی جائے گی وہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، وہ اللہ کی طرف سے تیرے پاس آئی ہے. جو اگر سمیع ہے، سننے والا ہے، تو اللہ تھا تو اس سے تجھ کو دیا. فرمایا جو خود سنتا ہے کیا وہ مجھے سنتا ہوا نہ بناتا ہوگا. زبور پڑھیں. داؤد علیہ السلام جب پڑھتے زبور تو وہ اس طرح کی پڑھتے. زبوریں آپ نے کیا پڑھنی، جڑے قرآن جی نہیں پڑھتے زبور کھے پڑھنی ہے نا. فرمایا جو خود بولتا ہے کیا وہ مجھے بولتا ہوا نہ بناتا ہوگا. جو خود دیکھتا ہے کیا اس سے مجھے دیکھتا ہوا نہ بنایا ہوگا. بہت پیاری ہے زبور پڑھنے والی. میں تو 6ٹھی 7ویں 8ویں سے ختم کر لی تھی، سن 97 میں ختم کر لی ساری انجیل میں نے. ادھر قرآن مجید 6ٹھی میں کر لیا ترجمے کے ساتھ، اعتکاف ہی بیٹھا تھا، اسی اعتکاف میں ختم. اور اس کے بعد ساری یہ 3-4 کتابیں پڑھ کے فارغ ہو گیا تھا مولانا صاحب کے پاس. اور گیتا پڑھ رہا تھا 8ویں جماعت میں. مولانا صاحب کے پاس ہی چیزیں تھی، ادھر ہی پڑھتے. وہ کہتے پڑھتا جا کاشف، ہر ایک کے اندر تجھے حق کی تلاش کہیں نہ کہیں شاید ملتی جا نہیں. تو فرمایا جت ول دیکھے ترے رخ تیرا تے اپنی صفت وخاوے. تیرے خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آوے. خامی تیرے اندر ہے ورنہ وہ تو جلتا ہوا نور ہے، ہر شے نظر آتی اس جمال فروزاں تینوں نظر. فروزاں جمال اللہ کا ایسا چمکتا دھمکتا. خامی تے جائے خام، تو ہے خام، جائے خام تے جمال فروزاں تینوں نظر نہ آوے. اندھا تو ہوا خواہشات نفسانی کی بنا پر، جس کی وجہ سے تجھے اللہ کے جمال اور کمال اور نوال اور صفتیں اور افعال نہیں نظر آتے. جب تک بندہ اپنی یہ قدر اتنی دیر تک شب قدر بھائی جان کوئی نہیں. وہ جو کہا اللہ کے نبی نے ایماناً و احتساباً، پہلے ایمان لائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کو اپنا رب کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس طرح مانے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ اب رات کو عبادت کر احتساباً، کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں یا اللہ میں ان سب کا اقراری ہوں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بعد اور اس کے اندر چیخے چلائے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس کے اندر بتائی وہ تو پڑھنے والی ہے. اور ایسی پیاری دعا ایسی مولانا بھی جمعے میں کے اندر بتاتے ہیں اور میں بھی وہی بتاتا ہوں. اور دعا کی ہے جتنی مرضی اس کی گفتگو کر لیں. فرمایا رب اغفر لی، پیارے رب. یہ احتساب اب ہونے لگا ہے. احتساب، پیارے رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے میرے گناہ بخش دے. کیا اس کے اندر آیا، کیا اقرار آیا کہ میں نے کیے ہیں تو بخشنے کے بعد بارے میں بات کہہ رہا ہے. اور بہانے بنا کرنا کہ مجھے کاشف نے گناہ پہ لگا دیا تھا، حمید نے لگا دیا تھا، تو نے مجھے اس طرح کے گندے گھرانے میں پیدا نہ کیا ہوتا میں ایسا نہ ہوتا. یہ سارے بدماشی کام ہے. رات ہی میری تکلیف بہت زیادہ پرسوں چوتھ بڑھ گئی. جی اتنی بڑی میں نے دعا کے لیے بھی کہا اور لوگوں کو، تو مجھے دعا جو تکلیف میں تھوڑی سی کمی آئی، ابھی بھی بہت زیادہ اس لیے لیٹ آیا. تو وہ تکلیف بڑھتی چلی گئی، اخیر ہوئی کچھ کام ہوئی نا. تو رات میرے دل میں خیال آیا کہ کسی نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے پتہ نہیں کیسی سن لی. کتنا پیارا جملہ ہے، عاجزی اور انکساری کا. ساتھ ہی میرے دل نے اسی وقت اللہ نے تنبیہ کی، چپ آج تو بعد ایک جملہ نہ کہیں، کسی کی نہیں سنی، تیری سنی. تو رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ مجھے تکلیف ہے. تو رو رہا تھا، کسی نے تیرے بارے میں کیا مجھے سفارش کرنی، میں کسی کے کہنے پہ تیری تکلیفیں رفع کرنی. شیطانی حملہ ہوا کہ کسی کے کہنے پہ کی، تیری نہیں سنی، اس نے کسی اور کی سن لی. اس نے کہا میں سب کی سنتا ہوں، تیری بھی سنتا ہوں، لوگوں کی بھی سنتا ہوں، پر جو بے قرار زیادہ ہوتا ہے، جو تکلیف اور دکھ میں مبتلا اس کی زیادہ سنتا ہوں. کاشف تو نے کفر کیا. میں نے اسی وقت صبح اٹھ کے 2 تہجد کی نہیں یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. میں اقرار کرتا تو نے میری سنی. کب تو میری طرف سے غافل ہوا ہے؟ کب تو نے اپنے کان بند کر لیے اور کب تو نہیں مجھے دیکھتا کہ کاشف زمین پر تڑپ رہا ہے؟ تو نے کیوں یہ میں کہوں کہ شعیب کی سن لی، شہزاد کی سن لی اور اس کی سن لی، ڈاکٹر کی، اور نہیں تیری سنی. سب سے بڑا جملہ یہ آج کے بعد کسی آدمی نے یہ کفر نہیں بکنا کہ پتہ نہیں کیسی سن لی اللہ نے. میری بھی سنی اور اوروں کی بھی سنی. یہ کہ بند کر دے یہ کفر کا کلمہ، پتہ نہیں کیسی سن لی، پتہ نہیں کسی کی نہیں سن لی. نہیں، سیدھی بات کرو کہ میری بھی سنی اور اوروں کی بھی سنی. اور سب کی سننے کے بعد اس نے فیصلہ لیا کہ بندے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نجات دی جائے اس غموں کے اندر سے. اور پھر ہم نے اس کو غموں سے نجات دے دی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جب تک آپ اپنے اندر نہیں پیدا کر لیتے کہ میں برا ہوں، اتنی دیر تک یہ ہے احتساب. یہ جب تک احتساب آپ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے اتنی دیر تک آپ کی تہجد کچھ نہیں. اور جب شب قدر کی رات یہ دعا پڑھے رب اغفر لی، مجھے کر دے تو اب معاف،
اور کیا اللہ مغفر لی وما قدمت وما اخرت وما اعلنت واسررت واسرفت وما انت اعلم به منی. ہاں انت المؤخر. او اللہ کے بندے فرمایا ہر وہ گناہ جو ظاہر باطن چھوٹا بڑا چھپا تھا میرے نزدیک وہ نیکیاں تھی لیکن وہ گناہ تھا تو مجھے معاف کر دے رب اغفر لی. فرمایا تو پھر اللہ نے کہا کہ او رب اغفر لی مجھے کر دے تو معاف. یہ احتساب ہے. اور پھر آگے کیا وَتُبْ عَلَيَّ اور پلیز کائنڈ ٹو می. آگے ساتھ یہ کہہ دیا اور ہو جا تو اب مجھ پر مہربان. جب تو نے معاف ہی کر دیا ہے تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ تو نے مجھے معاف کر دیا اور میں پھر چلا جاؤں. فرمایا نا میں تو قرضہ تیرا نہیں اتار سکا تو قرضہ تیرا ہوتا تجھے آ کے اتار کے دے کے جاتا. ہاں اب میں بالکل تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا قرضہ نہیں دے سکتا میرے پاس مفلس ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے کہا ٹھیک ہے آپ کو قرضہ معاف کیا. پر اللہ کے پاس نہیں نا اس طرح کا معاملہ. ساتھ کا وہ وَتُبْ عَلَيَّ آپ نے پہلا قرضہ معاف کر دیا اور مجھے عنایت فرما دیں. مجھے اور عنایت فرما دیں آپ. میں تو پہلے بھوکا ننگا مر رہا ہوں. اگر آپ نے مزید پیسے نہ دیے اپنی طرف سے کائنڈنس نہ دکھائی مجھے تو مجھے بتایا کہ یہ مہربانی آپ نے نہ کی. وَتُبْ عَلَيَّ میرے اوپر ہو جا تو مہربان. تو ہو جا میرے پہ مہربان دل دے دے مجھے. تو کہا چل ٹھیک ہے تجھے اور ہم دیتے ہیں. پہلی چیز توب لگی انکا انت التواب الغفور. دو باتیں کی. کہا دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا ہے جو جلدی توبہ کرنے والا ہے وہ ہے تو اور الغفور. تو وہ ہے کہ جب ایک توبہ ہی جلدی جلدی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ توبہ کے بعد بندے کو نوازنے والا بھی تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہی نہیں کہ صرف مجھے ابھی تک کے لیے معاف کر دے. فرمایا آگے بھی دے. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے اندر آپ شب قدر میں پڑھیں بالکل بہت اچھی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بڑا ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ بندوں نے اس کو کیا کیا اس قرآن مجید کا. آپ نے پھر کیا کیا کوئی آپ نے اس میں نہیں دیکھا. نبی کا رویہ کیا ہوتا ہے آپ پوسٹنگ کرتے ہیں لوگوں کو میسج کرنے پڑتے ہیں آپ کو. جی آج رات کو بیٹھے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ آج 23ویں رات ہے سارے یہ دعا پڑھیں. آج واٹس ایپ پہ آپ مامے بنے ہیں نا سب کے. اللہ کے نبی نے جا کے اٹھایا اپنے گھر والوں کو پوسٹ نہیں بھیجی. اٹھایا اٹھو اپنے گھر والوں کو کہا اٹھو یہ راتیں اللہ کو ڈھونڈنے کی ہیں اپنی قدر پہچاننے کی ہیں قرآن کی قدر پہچاننے کی ہیں اللہ کی قدر پہچاننے کی. اٹھو اپنے آپ کو اٹھاؤ. تو یہاں پر کیا یہ آپ پوسٹیں کرتے ہیں بیڑا گرک نہیں ہو گیا آپ کا. سوشل میڈیا نے کر دیا. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگوں کو کہہ رہے ہیں آج 23ویں رات ہے آپ پڑھیں آج 28ویں رات ہے آپ پڑھیں. بدبخت ہے ہمارے جیسے عالم کے لیے تو چلو کوئی مجبوری کہ آپ لوگوں کو ہم نے ہلانا ہے. آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو نبی نے بھرپور مصروف ہو جانے کے باوجود اعتکاف نہیں چھوڑا. آپ کو کون سی ایسی مصروفیت آ گئی نہیں میں گھر سے نہیں نکل سکتا. بھئی اعتکاف تو ایک دن ہو جانا. اعتکاف تو یارو ہو جانا ہے. آپ نے نہیں کرنا لوگوں نے اٹھا کے آپ کو 4 کندھوں پہ لے جا کے قبر کے اندر پھینک کے اعتکاف کرانا ہے آپ سے. اور پھر اس اعتکاف کے اندر پھر مجھے آپ نکل کے دکھانا اس اعتکاف سے کہ نہیں جی میں کیا کروں مجھے کام نہیں. وہ تو پھر لے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو پھر کام ہے یا نہیں ہے. آ جائے گا ملک الموت. وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کسی کام میں بزی ہیں. وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اس وقت سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آپ کی 2 لڑکیاں بیانے والی ہیں آپ کی بیوی بیمار ہے گھر میں کھانا نہیں آپ اکیلے کمانے والے ہیں. 1000 بہانے ہیں دین نہ سیکھنے کے. وہ آ جائے گا اور پھر بچے بچیاں آپ کے پیچھے روتے رہ جائیں گے. تو فرمایا کہ نبی باوجود حکمرانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جو اعتکاف نہیں ترک کیا. اور اعتکاف کیا ہے اپنے آپ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات. ٹھیک ہے نا. یہ اعتکافوں کے اندر بیٹھ کے کٹھے روٹیاں کھانا یہ کوئی طریقہ کار ہے. اپنی روٹی کھاؤ آرام سے اپنے اپنے کمرے میں. اور یہ جو سنی کہتے ہیں کہ بولنا چاہیے میں بالکل اس حق کے اندر ہوں. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہانہ بنا لیتے کہ حضرت صفیہ آئی ہیں اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں آپ نبی علیہ السلام جیسا اعتکاف کر رہے ہیں. اوارا آدمی اپنے آپ کو رسول پہ قیاس کرتا ہے. رسول تیرے گھر جو یار کنجر آتے ہیں ان کو تو نبی کی بیوی پہ قیاس کرتا ہے ام المومنین ہے اس کے ساتھ تم لوگ یار قیاس کرتے ہو. اور حضور کے پاس ام المومنین ایسے گپے لگانے کے لیے آئی تھی یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے کوئی مطلب گپے لگانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کریں. معاذ اللہ من ذالک حاذل خرافات. یہ یار آپ کیسی باتیں کرتے پھرتے ہیں. کوئی خاص بات گھر کا کوئی امر ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں
انہوں نے کوئی بات ڈسکشن کرنے کے لیے انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات کی اور چلے گئے. کوئی بات تھی تو نبی علیہ السلام آپ نے باتیں کرنی شروع کر دی اعتکافوں کے اندر. اعتکاف میں الا بیک ضرورت کوئی بہت اہم ضرورت, اور نہانا بھی یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم سے کوئی بہت گندی بدبو آنے لگ گئی ہے کہ جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے, کوئی بڑا مشکل. جمعے کا کسی نے کہا ورنہ مولانا صاحب تو اس کے بھی قائل نہیں, حالت جنابت ہو جائے اس کے علاوہ نہیں. بالکل ایسے جیسے قبر میں ڈال آئے, اور آپ بھی اپنے آپ کو قبر کے اندر پائیں کہ ہم وہ اعتکاف کریں, وہ اعتکاف کریں کہ جس کے اندر آپ کو کوئی اپنی قدر آئے, اللہ کی قدر آئے. اگر تو آپ نے قرآن مجید پڑھ کے اس کے اندر سے آیتیں ایسی نکال لی, ان کے اوپر نشان لگا لیا کہ یہ میرے بارے میں ہے اور یہ اللہ کے بارے میں ہے اور یہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ تو پھر سمجھ آیا. یہ آپ نے قرآن مجید اعتکاف اپنی طرف سے کیسا شروع کر دیا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے جتنی بھی تحریکیں ان کا بیڑا گرک اس وجہ سے ہوا ہے, جتنی جماعتیں کیوں نہیں کامیاب ہو رہی. آ گیا اب حافظ نعیم, جماعت اسلامی کا جیت گیا, جو کراچی والا تھا, تقریر کی تھی اس نے اس وقت کہ میں نے نہیں لینی, یہ بچوں کی طرح ناراض ہو کے کہا تھا جب وہ ہارا تھا کراچی سے. مجھے اسی وقت شک پڑ گیا, میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا کہ مجھے امیر بناؤ, تے بنا انہوں نہیں دینا ہوں انہوں امیر, وہ بن گیا. میں نے اس وقت بھی لوگوں سے کہا تھا یہ ایسے ہی نہیں, اس نے کہا کہ میں نے نہیں بننا, یہ کوئی بات ہے. اب اللہ کرے جماعت کا کچھ بنے, بننا بننا کوئی نہیں, برباد ہوگی. جماعتیں برباد اس وجہ سے ہو گئیں کہ احتجاج, ریلیاں, فلاح و بہبود کے کام, لوگوں کے گھروں میں پانی, اس کام کے لیے آپ, یہ حکومتوں کے کام ہے ریاست کے. جب ریاست کی جگہ آپ کام سارا انجام دینا شروع کر دیں گے, لوگوں کے اندر سے اگریشن کہاں سے آ جائے گا؟ جب لنگر کھانے کھل جائیں گے تو لوگ کھا لیں گے وہاں سے روٹی. اللہ کے نبی نے کہیں لنگر کھانا نہیں بنایا, کہیں اللہ کے نبی نے لنگر کھانا نہیں بنایا. دکھائیں کسی صحیح حدیث کے اندر آتا ہو کہ نبی علیہ السلام نے لنگر کھانے کھولے ہوں, ہاں, اور آپ نے کہا دیا ہو کہ ریاست اس کا انتظام کرتی کہ لوگ بنگیوں نشیوں اور ان کے لیے آپ نے کھول لیں, ہیں, پوری قوم کو بیکاری بنا رہے ہیں آپ. تو یہ جماعتیں, جب قرآن مجید اترا تو اس سے بھی برا وقت تھا. قرآن مجید اترا تو کیا تھا؟ قرآن نے اپنے بارے میں سورہ روم کے اندر کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری کی کوئی جگہ باقی نہ رہ گئی تھی جہاں پر فساد ہی فساد نہ ہو گیا ہو. ہاں جی, کوئی جگہ نہ تھی. اور اگر آپ کسی بندے نے اس قرآن مجید کے بارے میں عربوں کی صورتحال کا پڑھنا ہے تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی نا نجاشی کے دربار میں, نجاشی کو بتایا کہ ہم کیسی قوم تھے, مردار کھاتے تھے, ستیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے, حق کھاتے تھے لوگوں کا, اور ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, زانی تھے. وہ پڑھ لے, وہ 4 لائنیں ہیں, 4 لائنیں, وہی 4 لائنیں آپ کے ملک کے اندر نہ ہو رہی ہوں نا, جس کی وجہ سے باقی تو سارے آگے برائیوں کے بچے ہیں نا, وہ 4 لائنیں ہیں. اگر کوئی آدمی وہ 4 لائنیں پڑھ لے, میں کہتا ہوں اس بندے کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں قرآن مجید کس لیے قرآن مجید اترا. تو فرمایا جعفر ابن طیار کی تقریر کا ہوا تو مکی دور میں تہجد اور قرآن لازم اور ملزوم تھا. جب قرآن مجید اترا لازم اور ملزوم تھا, اور قرآن جو تھا وہ ہر ایمان لانے والے نئی صحابی کو یاد کرنا فرض تھا. اب آپ بھی نئے نئے مسلمان اگر ہوئے تو قرآن یاد کریں نا. آپ کے پاس وہی بچپن کی 10 صورتیں ہیں جو آپ نے رٹی ہوئی ہیں, باقی بکواس بہت رٹی ہے آپ نے, بہت بکواس ہے. کوئی رمضان کسی کا نہیں آتا, یا کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار اس سال میں نے, اب میری عمر ہو گئی 40 سال 45 سال, یار ہر سال میں نے ایک بڑی سورت یاد کرنی. کوئی سورہ مزمل, کوئی سورہ مدثر, کوئی سورہ ملک, سورہ تحریم, کوئی سورہ جن, چھوٹی صورتیں ہیں نا 8 10 50, آپ کو وہ تک یاد نہیں, اور باتیں آپ کو یاد ہے نہ. آپ نے کبھی کوشش ہی کی ایک سال میں 15 20 30 50 آیتوں والی صورت اگر آپ یاد کر لیں تو 10 سالوں میں آپ کے پاس قرآن مجید اتنا تو ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ لے کر جائیں تو وہ جھگڑا کرنے والا قرآن مجید ہو جائے آپ کے پاس, ہیں. اور اس وقت ہر صحابی کو یہ یاد تھا. اب آپ کتابیں پوچھتے ہیں. پھر آیا مدنی دور, پھر بعد میں مدنی دور آیا جس سے دینی اور دنیاوی مسئلے حل ہو گئے. آج بھی اگر کوئی تحریک کامیابی چاہتی ہے, اور ہماری جماعت بھی, سن لیں یہ میرے سارے شاگرد جو کہتے دارالسلام بنائیں, جب تک دارالسلام میں بندہ ہی وہ داخل ہوگا جو قرآن, تہجد اور اعتکاف 3 چیزوں کا عادی ہوگا. کیوں نہیں باقی لوگوں کو میں منہ لگاتا, کیوں پیدار پہ 3 دن کے اعتکاف, اس میں لوگوں کے رویے نوٹ کرتا ہوں. جی میں 1 دن کے لیے آؤں گا, جی میں 3 دن کے لیے آؤں گا, میں صبح آ گیا میں شام کو جاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں استقامت کوئی نام کی چیز نہیں. سال کے بعد 3 مہینے کے بعد آتا ہے, یعنی سال میں ٹوٹل 9 دن آنا ہے, اور اس کے اندر بھی بکری نے مینگنے ڈال کے دودھ دینا ہے. لعنت اس طرح کے آنے پر اور اس طرح کے جانے پر کہ جہاں یکسوئی آپ کو حاصل نہیں, اور آپ کے پیچھے ہمارا انٹرنیٹ خراب ہو گیا استاد جی, ہم نے واپس جانا ہے, ہاں جی, ہم نے اللہ کا دوست بنا دو جی استاد جی, اور مسجد چل کے آ نہیں ہوتا. یہ میں نے ابھی آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں, یہ جو ابھی میں نے آپ کو اس آیت کا کروں نا ابھی ترجمہ. قرآن مجید نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام
تو اللہ کی اس گھر کو بنا طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، کہ طواف وہاں طواف نہیں ہوتا پر یہاں اس کا طواف ہے. 5 وقت مسجد کے اندر آنا یہ طواف ہی ہے. 5 وقت مسجد کے اندر طواف ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے قیامت کے دن حشر کے روز جب کہیں سایہ میسر نہیں ہوگا اور حال نبیوں کی اور سب کی مچی ہوئی ہوگی، تو اللہ کے سائے کے نیچے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا کیٹیگری، جو بندے صرف اور صرف جن کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا، وہ مسجد ہی مسجد کرتے رہے سارا دن، کے گئے کام پر پھر دل کیا یار جلدی جلدی مسجد پہنچے. یہاں مسجد آنے کی توفیق نہیں کسی کو ہوتی. میں بیمار ہوں، میری ٹانگیں ٹھیک نہیں، میرا فلانا ٹھیک نہیں، میرے سر میں درد ہے، میں ادھر تھا، میں ادھر تھا. جب دل کیا جس طرح مرضی کر لیا. یہاں مسجدوں سے بیزار ہوگی دنیا، بھاگ گئے لوگ. اور کچھ مسجدیں بھی اس طرح کی ہو گئی ہیں اب مسجدوں میں وہ سکون بھی نہیں باقی رہ گیا. جب بدعتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، چوریاں ہوں گی، مسجدوں کو تالے لگنے شروع ہو گئے، ہے جی. یعنی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے برے بازار لگتے ہیں اور سب سے اچھی اللہ تعالیٰ کو مسجدیں لگتی ہیں. آپ یہ دیکھیں بازار کھلے ہیں جو بدترین جگہ ہیں اور مسجدوں کو لگ گئے تالے جو اللہ کو پسند ہے. یہ کیا قیامت آئی کہ اللہ نے بندوں کے اوپر ایسی بد امنی اور ایسا فساد ڈال دیا کہ بندے اب اللہ کی مسجد میں بھی نہیں جا سکتے. آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کہیں یہ مالک نے آپ کو در سے اٹھا دیا ہے، یہ نہ کہ میں در پہ حاضر نہیں ہوتا، یہ نہ کہ در پہ حاضر نہیں ہوتا. او اللہ کے بندے، مالک کے در پر بیٹھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ مالک کا دروازہ کھلے نہ کھلے یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ کہاں پر کسی نے کہا کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عرفی شاعر ہوا ہے بہت بڑا، عرفی شیرازی کے نام سے، اقبال ہیں اور غالب اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو عرفی کے بڑے جناب دیوانے ہیں، شاعر اس کا کلام ہے. تو عرفی کا بہت بڑا شاعر ہوا ہے. یہ طواف ہو رہا ہے گھر کا، ہے ایسا شاعر ہے کہ عرفی زے غوغائے رکیب، عرفی ماندیش زے غوغائے رکیبہ کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. یہ عرفی کا شعر ہے کہ عرفی تیرے دشمن جتنا مرضی تجھ پر چلاتے رہے، تو ان سے اپنا دل تھوڑا نہ کر کہ فقیر کا رزق کتے کے بھونکنے سے کم نہیں ہو جاتا. عرفی ماندیش زے غوغائے رکیبہ، بڑے اپنے آپ کو. تو ادھر ہی وہ عرفی نے پھر ایک شعر لکھا، ایسا شعر ہے کہ دل کرے سونے کے ساتھ لکھ کر لگا دیں. وقت عرفی خوش کہ نہ کشودین گر در بر رچ بر در نہ کشود سوکن شد در دیگر نظر. اللہ اللہ اللہ. عرفی خوش رہ، تو بڑا پکا نکلا کہ تو نے بار بار اللہ کے دروازے پر دستکتیں دی، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا. پر تو بھی بڑا پکا نکلا، اس نے بھی نہیں کھولا اور تو نے بھی کھٹکھٹانا بند نہیں کیا، ادھر ہی بیٹھا رہا. نہ زب بردرے نہ زد، کسی اور کا دروازہ پھر تو نے بھی نہ کھٹکھٹایا. اس میں عرفی نے بات کیا کی؟ عرفی نے کہا کسی کا دروازہ کھٹکاؤ تو وہ غصے میں آ کے کھول کے کہتا دروازہ یا دے دیتا ہے کہ جو تم مانگتا ہے وہ لے جا. کہتا نہ دیا نہ دفاع کیا. اللہ اکبر. دیا نہیں پر یہ سوچ کے تجھے دفع بھی نہیں کیا، تیری دعا نہیں مانی پر تجھے اپنے دروازے سے اٹھایا بھی نہیں. کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بادشاہ کو پسند آ گیا ہے. اب بادشاہ صرف دستک سننا چاہتا ہے تیری کہ تو کب تک پکا رہتا ہے اپنی بات پر. اس لیے عرفی تیرے بھی کیا کمال کہنے. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دروازہ ہی تو کھلا ہے، کشادگی ضروری نہیں دروازے کے ساتھ کہ کھل جائے، وابستگی ضروری ہے کہ جڑا ہی رہے. کشادگی ضروری نہیں کہ دروازہ کھل جائے، کشادگی ضروری نہیں. ضروری کیا ہے کہ دروازے پر بیٹھا رہے. کبھی تو دروازہ کھلے گا. بند دروازے پر بوریاں جما کر ڈٹ کر بیٹھ جانا کوئی تو معمولی توفیق ہے؟ یہ کوئی معمولی توفیق ہے کہ دروازہ ہو بند تو بندہ بھی بچھا کے بوریا بیٹھ جائے، لے آج اٹھا کے رکھا ہے. کون بیٹھنے دیتا ہے دروازے پر؟ تجھے یہ دروازہ بند لگتا ہے پر یہ دروازہ کھلا ہی ہے. یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تجھے اسے دروازے سے نہیں اٹھایا. ہاں ورنہ کتنے ہیں جن کو پھر وہ اٹھا دیتا ہے اپنے دروازے سے، مانگنے نہیں دیتا. ہاں بندے نے کہا نا کہ یہ دروازے پر جو بندہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، مسلسل کھٹکھٹاتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر،
فرمایا یہ تجھے پسند کر لیا گیا ہے؟ کہا جبریل مومن کی حاجت پوری نہ کری اور کافر کی کر دے۔ جبریل ہو گیا حیران، اس سے کہا یا اللہ او مومن کی کرنی چاہیے کافر کی نہیں کرنی چاہیے، وہ تیرا گستاخ اور نافرمان اور سرکش، یہ تجھ کو جانے مانے۔ فرمایا کافر کی آواز مانگنے کی بہت بری لگتی ہے مجھے، اس کو دیر بند کر۔ مومن کی مانگنے کی آواز تیرے رب کو بڑی پیاری لگتی ہے، اس کو کہ پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے، خواہشیں پوری کرا دیجیے۔ شب قدر میں نے جو شب قدر میں خواہشات نفس پوری کرانے گیا، اس نے شب قدر کی قدر کیا کی ہے؟ جو یہ مانگنے کے لیے چلا گیا کہ شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، کاروبار چل جائے، یہ ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، یہ کوئی شب قدر ہے؟ یہ کیا شب قدر ڈھونڈی؟ جو اعتکاف اس لیے کرنے کے لیے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا کہ میری من مانی جو میں کہتا ہوں وہ کر دے، انا للہ یتبعون باہوائہم، ابھی خواہشات کا اسیر ہے، اس کی پیروی کر رہے دروازے پر بیٹھ کر بھی۔ تیرا تو خم ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ گر قبول کرے تو زہ عز و شرف، نہ قبول کرے تو شکایت کیا۔ حرم شریف کے اندر یہ پڑھنے والی ہے، یہ جب آتا ہے نا عرفات، وہاں میں جا کر پڑھتا ہوتا ہوں، وہاں پر عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے۔ اللہ کو میں کہتا ہوتا ہوں جب مجھے حج کی توفیق ہوتی، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے۔ میں نہیں تھا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ تو نے کہا ہے کہ مجھے دنیا میں جا کر ڈھونڈو، تو ہم دنیا کے اندر آ گئے تجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے ہیں، ہمیں وہاں سے بھیجا یہاں ہم آ کے گرفتار ہو گئے مصیبتوں کے اندر، خواہشوں کے اندر۔ نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاش یار میں آئے۔ ہم سے کہتا نا پوچھو عرفات والوں ہم کیوں آئے، یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاش یار میں آئے۔ پتا چلا کہ حج پر آئے گا، پتا چلا اعتکاف میں وہ کہتا ہے میں ملاقاتیں کرتا ہوں، پتا چلا کہ وہ شب قدر کی رات کو آتا ہے، پتا چلا کہ وہ رمضان کی راتوں کو بندے کے قریب ہو جاتا ہے، پتا چلا وہ آدھی رات کو 3 صدائیں لگا کر کہتا ہے بندہ کدھر ہے، آ تجھے دوں، چل وہی مانگ لے جو تیری خواہش ہے، تیری خواہش ہی پوری کر دوں، آ جا، تیری من مانی خواہشیں پوری کر دوں، آ جا بندہ آ۔ یہ بھی شرط رکھ دی اس نے، ملنا چاہتا ہے تجھ سے، اور ملنے پر وہ کہتا ہے کہ آ جا، چل تیری میں چل جیسے تو کہتا ہے میں تو، پر مجھے ملنے کے لیے تو آ بندہ۔ یہ مجبور اللہ ہے، مجھے تو وہی لگتا ہے مجبور ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ میں یہ جملہ کیوں کہوں، کیوں اللہ ہم سے کوئی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اتنے ترلے کیوں لیتا ہے، کیوں وہ اتنے نبیوں کو بھیج رہا ہے، کیوں اتنی کتابیں بھیج رہا ہے؟ نہیں ماننا ہمیں تمہیں، جاؤ، نہیں اچھے لگتے تم ہمیں۔ جب آپ کو اس سے پیار ہی نہیں، کوئی لڑکی آپ سے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، تو آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، نہ آپ اس کے بعد آپ تو من پسند ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں نا، تو وہ آپ کے پیچھے بیٹھ جائے تو آپ تو پھر جھڑکنا ہی ہے نا۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، جھڑکتے ہی ہیں، بس یہ نہیں کہ دلیر ہو کے نہیں جھڑکتے، اندر سے ہم جھڑکے ہی مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ ہمیں تم سے نہیں ملنا، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ نہیں۔ تو کون کس پر عاشق ہو گیا، کون کس پر عاشق ہو گیا؟ ابن عربی نے مسئلہ حل کیا پر لوگوں نے اس کو گالیاں دی پھر، ہاں جی، اور دیکھتے رہو بھائی جان، تم نے ابن عربی پڑھا نہیں، تمہیں سمجھ آنی نہیں۔ ذلت عشق اٹھانا ہر ایک کے بعد، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، ہے جس کو جانو دل عزیز ہے وہ اس کی گلی میں لینے کے آتا ہے اللہ کے ہاں۔ نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یہاں مجمع سنا اور یہاں بھی تلاش یار میں آئے۔ اس سے کہا کہ جہاں اس سے کہا کہ میں ادھر ملوں گا، میں انسانوں کے دلوں کے اندر تجھ کو ملوں گا، میں غریبوں کے ہاں تجھ کو ملوں گا، میں تیرے دروازے پر آیا۔ سب سے دردناک حدیث کہ میں تیرے پاس آیا، میں نے کہا مجھے روٹی کھلا دے، تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی۔ میں تیرے پاس آیا، میں نے کہا مجھے کپڑے پہنا دے، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے بندے۔ میں تیرے پاس آیا، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس وقت تو نے پھر مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پوچھے یا اللہ تو پاک ان چیزوں سے، ان حاجتوں سے، تو کب میرے گھر آیا تھا؟ فرمایا وہ جو سائل آیا تھا وہ میں ہی تو آیا تھا، وہ جو سائل، فم سائل فلا تنہر، نہ دھکے دے سائل کو، فرمایا ہے نہ دھکے دے۔ نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یا مجمع سنا یہاں بھی پھر تلاش یار میں آئے ہیں۔ اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ اگر بخشے تو زہ قسمت، بڑی قسمت ہے اگر اس نے بخش دیا، فغفر لی، تو نے کہا مجھے بخش دے۔ اگر بخشے تو زہ قسمت، اور ناز کر قسمت پر، نہ بخشے تو شکایت کیا۔
سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جیسے تیری مرضی ویسے پھر میری مرضی، دروازہ کھلے نہ کھلے عرفی، کیا کہا عرفی کا شعر کیا ہے، عرفی وقت عرفی خوش کہ ناکشودن گر در بر رکش، دروازے پر اگر عرفی تیرے لیے بڑا اچھا وقت ہے، برا وقت نہ کہے اس کو اپنے لیے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میری دعائیں قبول نہیں، یہ برا وقت نہیں، یہ تیرے گولڈن ڈیز ہیں۔ دروازہ جو نہیں کھل رہا، تیری بات نہیں مانی جا رہی اور تجھے بھیک نہیں دی جا رہی، عرفی برا وقت نہ سمجھ، یہ اچھا وقت ہے، جس کو تو برا کہہ رہا ہے یہ اچھا وقت ہے، دیز آر گولڈن ڈیز۔ عرفی وقت عرفی خوش کہ نقشودند گر در برعکس، کیوں بر درے نقشودہ ساکن شد، کھلے نہ کھلنے والے دروازے پر دھرنا مار کر بیٹھ جانا، درے دیگر نہ زد، کسی غیر کے اور کسی کے دروازے کو جا کے نہ کھٹکھٹانا، یہ وابستگی قبولیت کی علامت ہے کہ تجھے قبول کر لیا گیا ہے، ورنہ ابھی اٹھا دے تے کدی پیراں دے تے کدی لالاں والے دے تے کدی اس پیر دے در کدی او دے در، پھر در بدر پھر کتے طرح پھر۔ اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے، جو پیروں کے پاس جاتا ہے اس مزار پہ اس مزار پہ، اس کے پاس سکون، اس کے پاس لاہور والے پاک پتن جا رہے، پاک پتن والے لاہور جا رہے، سارے ڈال کے داتا نگاہے جا رہے، نگاہے والے مدینہ جی نے شمیری کو جا رہے، او بغداد شریف جا رہے، بغداد شریف والے کتے اگے گئے یا سارے جا رہے کہ مجھے لبی جا رہے بھی کتنے سکون ہے۔ اللہ نے کہا، اسے کہا کتنا جو درے دیگر نہ زد، دوسرے کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، بس یہ غلطی نہ کر بیٹھی۔ حالات کیسے ہی دروازے کیوں نہ، مشوق اگر تجھے نہیں ملنے کے لیے آئی تو کیا اٹھ جائے، جوئے خون سر سے گزر ہی نہ جائے کیوں، اور خون کی کہتا ندی سے تو گزر جائے، آستانے یار سے اٹھ جائے کیا؟ محبوب نے اگر دروازہ نہیں کھولا تو کہ جا کم کر، میں بھی نہیں آؤں گا، یہ تو پھر عشق ہی نہیں ہے، یہ تو ہوس تھی کہ پوری نہیں ہوئی تو پھر تو چھوڑ کے چلا ہے۔ آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ ہاں اٹھنا یار کے آستان سے، تو یہ کیسا شعر ہے؟ یہ وہ شعر ہے جب رات کو یہ پڑے تنہائی کے اندر، اعتکاف بھی ہو، تہجد بھی ہو، اپنی قدر بھی پہچانے، یہ کہے کہ میں تجھ سے مانگنے، تجھ سے اپنا نہیں کچھ بھی مانگنے آیا، مجھے مدت ہو گئی تھی کہ میں تجھ کو تلاش کرتا رہا، تو نہیں مجھے ملا، تو نہیں مجھے ملا۔ اور اندر بندے کو کیسے نہ ملے، اندر ہی ہے۔ اللہ کو اس وقت نہیں اٹھانا یا اللہ کو نہیں ماننا تم نے تو خود الگ بات ہے، اللہ کو اٹھ کے منا، باجو قلب جو کرے عبادت تے کدے نہ بنے نمازی، اور دل کے بغیر تو عبادت کر جائے کس طرح نماز ہو جائے گی یار؟ یہ کون سا عقل ہے جو تو کہتا ہے کہ میری عقل کے اندر سے، میری عقل میں اللہ آئے گا تو میں اللہ کو پھر مانوں گا؟ او باجو قلب جو کرے عبادت تے کدی نہ بنے نیازی نمازی، جب تک عشق نہ ہو سی دل وچ رب نہ ہو سی راضی۔ پہلے انہوں وچ لیا، عشق کر اللہ کے ساتھ، اللہ کو غرضوں کے ذریعے سے نہ پہچان، خواہشوں کے ذریعے سے نہ پہچان، اپنی من مرضیوں اور اپنی تمناؤں اور اپنی امیدوں کے ذریعے سے نہ پہچان، جب تک تو اس کو کر نہ بن مومن، نہ بن کافر، نہ بن ملا قاضی، او بلے شاہ اٹھ یار منا لے لاکھے سردی بازی، گردن کٹا سر کی بازی لگا یار مان جائے گا۔ یار کو بوسے لینا ہی سارا کچھ ہے، وصل ہی ہر شے کا نام ہے۔ وصل کو عشق حقیقی کے اندر کہا گیا کہ یہ آدمی کے لیے موت ہے، عاشق کے لیے ہجر چاہیے۔ دنیا کی ہوس کے اندر جو عشق ہوتا ہے اس کے اندر وصل ضروری ہے آدمی کو، ورنہ قرار نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے عورت کے ساتھ جب بھی ڈال لوں، اس کے ساتھ ہم بستری کر لوں، جب پوری ہو جاتی ہے آپ کو پتا اس وقت پھر بندے کا جب مطلب پورا ہو جاتا ہے بندہ پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، پھر قدر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پہلے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت کی ایک عجیب بات ہے کہ یہاں اگر وصل ہو جائے تباہی ہو جائے گی، یہاں عشق ختم ہو جائے گا، وصل نہیں چاہیے، یہاں ہجر ہی مانگا ہے سب نے کہ نہیں ہجر ہی ہونا چاہیے، سر کی بازی لگا دے، اور اس کے بعد جب تو قتل ہو کے گر جائے تو محبوب تجھے آ کر تو آج چھت پر آ اور دیکھ تیرے مشوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے پتھر مار رہے لوگ اس کو۔ اس لیے کیوں کہا گیا کہ سر کی بازی لگا کر شہید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ دنیا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر جب یہ سر کی بازیاں لگ جائیں، جب لگ جائیں
تو میں نے ایک دعا آپ کو ایک زمانے میں آپ کو دعا سکھائی تھی کہ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس بندے کو بخش جس کے پاس دعاؤں کے کچھ نہیں رہ گیا، جس کے پلے میں ہے ادھر ہی کہے، اسی کے ساتھ جملہ ساتھ اس کے ساتھ ایڈ کر کے پھر اللہ سے جب بات منوانی ہو تو یہ صاف بات کہے، ارحم من راسو مالہ، اس پر رحم کر جس کی کل پونجی کل آسرا تو ہی ہے، جس کی کل پونجی کل آسرا تو ہی ہے، اس پہ رحم کر۔ اللہ کو ایسی بات کہیں نا، اللہ سے ایسی بات کہیں، ارحم من راسو مالہ، اس پر رحم کر جس کا ٹوٹل آسرا تو ہی ہے، الرجاء تیری طرف ہی، مال ہی الرجاء تیری طرف ہی ہے، امیدیں میری اس کی طرف، اس پہ رحم کر۔ اور کیا کہا، وَسِلَاهُ الْبُكَاءُ، اور جس کے پاس تجھ کو منانے کے لیے سوائے رونے کے کوئی شے ہی نہیں، تجھ کو منانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی واسطے ہیں، نہ نیک اعمال ہیں، نہ میرے پاس کوئی حج ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکاتیں ہیں، نہ میں قرآن مجید کا قاری ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ میں مفسر ہوں، محدث ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ میں کوئی شیخ المشائخ ہوں، نہ میں غوث الاغواث ہوں، نہ میں قطب الاقطاب ہوں، میں سادہ ولی بھی نہیں ہوں، میرے پلے کیا ہے، وَسِلَاهُ الْبُكَاءُ، اس پر رحم کر جس کا اصل آسرا تو ہے، اور اس پر رحم کر کہ جس کے پلے میں اب آنسوؤں کے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ جب اس طرح کی بات کہے گا کہ دروازہ تیرا کھولے نہ کھولے تیرے در سے ہم نہیں اٹھیں گے، سر کی بازی لگا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ تہجد اور قرآن اور اعتکاف سے تبدیلی پیدا کریں گے، اس سے کیا ہوگا، اس سے فرد بدلے گا، اسلامی حیات کا آغاز ہوگا، اور فرد کی تبدیلی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی نے فرد تبدیل کیا، جب آپ علیہ السلام آئے تو آ کر آپ نے اپنی قوم میں سے افراد کو بدلنا شروع کیا، پوری قوم نہیں بدلی نبی کے پاس، نبی نے وہاں سے اپنے افراد اکٹھے کیے اور مدینے لے گیا، وہاں سے آ کے پھر اس جگہ پر قبضہ کیا جس جہاں سے انہوں نے نکالا تھا، نبی کا دین قبول نہیں کیا تھا۔ فرد کو جب تک کسی تحریک میں یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی اپنے فرد کو مجاہدہ کرانے کے لیے اور اس کی تربیت کرانے کے لیے، وہ تحریک کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ وہ بندہ اپنے طور پہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں کوئی تحریکیں چلانی ہے، تب بھی ان تین چیزیں ہیں، بندے نے اپنا آپ اللہ کی منوانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش کرانی، تب بھی یہ تین چیزیں ہیں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تینوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ فرد کے اندر استقامت پیدا کرتی ہیں، ورنہ بندہ کیا ہے؟ بندہ سماج کے رنگ میں پھر رنگا جاتا ہے، یار جو لوگ کہتے ہیں پھر اس کو کرنا پڑا۔ آپ نے جو عید کے کپڑے آپ پہننے ہیں، یا آپ نے جو اپنے جوتے چھوتے خریدنے ہیں، یا اتنی خریداری کروڑوں اربوں روپے کی جو ہو رہی ہے، حالات خراب ہونے کے باوجود بھی اور حکومتوں کو گالیاں دینے کے باوجود بھی، یہ سماج کا ہی رنگ ہے۔ اور کوئی پوچھے گا عید کے کپڑے کون سے آپ نے سلوائے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ کب رسول اللہ کے دور میں نئے کپڑے عید کے، کئی خودکشیاں کر جائیں گے، کپڑے نہیں ملے جی میں خودکشی کر لی، بچوں کو لے کے ٹرین کے آگے، اللہ نے کہا دین نہیں ملا اس پہ خودکشی کی، اوے اس میں کوئی خودکشی کی دین کے نام ملنے پر ہے؟ عورت اپنے بچوں کو، مرد رویا نہیں آ کے بھائی کہ جناب میں نے بہت کوشش کی، کسی کا انٹرویو سنا، میں نے بہت کوشش کی، ہمیں کسی عالم دین نے دین نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا اللہ کیسے راضی ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے میں اپنے بچوں کو لے کے خودکشی کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا انٹرویو نہیں آیا، نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں اس معاشرے کے لیے جو سیکولر ہے، خدا کی معرفت نہیں رکھتا، اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے حکمرانوں سے آپ ٹکرے لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رنگ میں رنگ صبغۃ اللہ، اور اللہ کے رنگ سے بلند اور اچھا خوبصورت رنگ کوئی نہیں، سماج کا رنگ نہیں، قوم کا رنگ نہیں، برادری کا رنگ نہیں، بیوی کا رنگ نہیں، شوہر کا رنگ نہیں، اولاد کا رنگ نہیں، ماں باپ کا رنگ نہیں، بہن بھائیوں کا رنگ نہیں، برادری کا کوئی رنگ نہیں، قوم کا کوئی رنگ نہیں، ملک کا کوئی رنگ نہیں، رنگ ہے تو صبغۃ اللہ، ایک اللہ کا رنگ ہے۔ اگر اس رنگ کے اندر تم رنگنا چاہتے ہو تو وہ آؤ، اللہ کے رنگ سے بہترین کون سا رنگ ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، رنگ دے پیا میری چنری رے پیا، رنگ دے پیا آدھی رات کو رے پیا، ہے میری چنریا رنگ دے رے پیا، ہے آدھی رات کو کہتی دلہن کہہ رہی میری رنگ دے چنریا۔ ٹھیک ہے، کیسے ٹکرائیں گے اور کامیاب ہوں گے؟ اس لیے ریاست کے ساتھ ٹکرانا ہے جی، وہ جو آخری سٹیپ ہے نا اس میں پہلا پاؤں رکھنا ہے، تیری لات ایڈی لمبی ہے گی تو اتنے تک رکھ سکے، اور رکھ کے دیکھی، بڑی کوشش کی دوسرے سٹیپ پہ کھڑے ہو کر میں آخری 15ویں سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھ لوں، اور رکھ آپ کہیں کہ یار سدائی ہے،
او بھائی سٹیپ بائی سٹیپ. یا تو کیا کر رہا ہے؟ آپ ہنسائیں گے. یہ جماعتیں وہ حماقت کر رہی ہیں، ان میں عقل مندی اتنی ہے ہی نہیں، احمق جماعتیں. اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ کے سامنے یہ تین چیزیں، تہجد، قرآن، اعتکاف، یہ تین چیزیں جس آدمی کی زندگی میں نہیں، نہ وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، نہ اسلامی ریاستی بننی ہے. نبی پاک نے یہ تین چیزیں کرائیں. آپ میں سے جس نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا وہ اعتکاف کرے. اللہ نے اتنا بڑا عذاب آپ کو دینا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی کہہ دیں یہ فرض نہیں تھا، یہ ہے، یہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے وہ نہیں کیا، چھوڑ دیں. کامتے جانا فرض ہے، حضور تو ایک دن نہیں کامتے کے لے آؤ دلیل مینو، لائن مولویوں کو پکڑ کے سب کو میرے پاس، میں اس مسئلے کو ابھی حل کر دیتا ہوں. کامتے جانا فرض ہے، دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے کیا کمایا، لائیں مجھے بتائیں. کام پہ جانا فرض ہے؟ مولوی کہتے ہیں کام پہ جانا فرض ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ قرآن ہے؟ حضور نے کئی معاشرہ تقسیم ہونے کے بعد جب پورا بن گیا، پھر آپ نے کسی نوجوان کی تعریف کی کہ یہ حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے. جب مدینے کی ریاست بن گئی تو اس میں کہا کہ آپ مدینے کی ریاست میں لولے لنگڑے ہو کر بیٹھنے کی بجائے نشیوں پنگیوں کی طرح لنگر کھانا نہیں ملنا باجی، اٹھ کے کام کرو. تو صحابہ نے اٹھ کے پھر کام کیا، کام کیا صحابہ کرام نے، انہوں نے کام کیا. اسلامی ریاست میں کسی بندے کو گھر بیٹھ کر کھانا نہیں ملے گا، الا کوئی اس قدر معذور ہو گیا ہو، کوئی اس قدر بوڑھا ہو گیا ہو، کوئی قیدی ہو، کوئی پیچھے چلا گیا ہو چھوڑ چھاڑ کے، اس کو کسی کے اسلامی ریاست کے اندر، ورنہ اسلامی ریاست میں کہاں کھانا کسی کو مل سکتا. اٹھ کے ہر فرد کو کام کرنا پڑے گا، اور حکومت سے اس سے جو ایکسٹرا کمائے گا وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرے گا، جو باقی بچ جائے گا وہ بیت المال کے اندر چلا جائے گا تاکہ کل کو دشمنوں کا. یہاں پہ آپ نے لنگر کھانے کھولنے، ہاں جی، روٹیاں کھلانی ان کو، بدماشوں کو، ویلوں کو، کہ معاشرے کا ایک حصہ تو کمائے، یہ کنجر بیٹھ کر کھائیں. ہر بندہ اٹھ کے صبح اپنی مزدوریاں کرے، محنت کرے. جا کے جو نوجوان بیٹھتے ہیں دین سیکھ رہا ہے، فرار ہو کے یہاں پر آ جاتے، کیا کام سیکھا ابھی تک تم نے؟ نہیں میں نے کوئی کام نہیں سیکھا تھا. ڈنگر نے کی کرنا تھا میرے کو آ کے ساری کھانا. حدیثیں اس طرح کھول کے پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں جیسے پتہ نہیں کو فرض ہے. آپ بالغ ہو گئے، ختم والدین کا قصہ. کوئی والدین نے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کے اپنا نکاح کرانا خود فرض ہے، کوئی والدین کا کرانا آپ کے اوپر فرض ہے. اٹھ کے جا کر کمائیں، محنت کرے، اپنے چار پیسے جوڑ کر پھر اس کے ساتھ ساتھ دین سیکھیں، یا فقر کاٹے اور آرام سے اپنا کوئی کام کرے. یہ کیا کوئی یا تو رنگی چھوڑ یا رنگ ہو جا، آپ کیا کرتے پھرتے سوسائٹی کے اندر. اس لیے عزیزو، اعتکاف نبی پاک نے کوئی نہیں چھوڑا. صحابی کیا کرتے تھے کہ مغرب کی اذان سے پہلے یہاں آتے ہیں لڑکے، انہوں نے 23 24 25 یہ ساری میرے ساتھ گزاری ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن کھانا اپنا لے کر آؤ، افطاری گھر سے لے کے آؤ. جس کو باسی کھانا نہیں نا، جو صبح کے وقت کھا سکتا، گرم ماں دے پروٹھے کھانے جنہیں، ہے جی، مکھن کھانا ہے، سیری ٹکا کے کرنی، اوپر چاہ دے بلٹوئے پینے ہیں، ساتھ لسی، ساتھ دہی، ساتھ یہ وہ تو یہاں آئے کیا کرنے کے لیے؟ بعد نکلو تم ٹنگر کھانے کے. ٹھنڈا باسی کھانا یہاں رات کو پڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہی کھائیں، یہی میں کھاتا ہوں، یہی آپ کھا لیں، اپنا اپنا لائیں، اپنا اپنا کھائیں. نہ مرکز کو انتظام کر کے دیتا ہے، نہ ہم نے دینا ہے، نہ ہم کسی کو ایسے کو آنے دیتے ہیں. اعتکاف تو کرے. آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، مسجدوں کی طرف نہیں جاتے. ہاں جی، صحابی نے مغرب سے پہلے جانا، افطاری اس نے لے جانی اپنی، اور کوئی حاجت پیشاب پخانے کے علاوہ وہ نکلتے ہی نہیں تھے مسجد سے. فجر پڑھ کے انہوں نے پھر مسجد نبی کے باہر آنا، گھوڑا اٹھانا. یہ ہے لیلۃ القدر، پوری رات. یہ نہیں کہ جو کوئی ٹائم ملا تھک تکا کے آگے کاموں سے پھر دے کتے وگوں ادھر دیکھا مڑ کے رات کو 2-4 گھنٹے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ادھے کھلیاں کھادیاں بند. اعتکاف شریف ہو رہا جی گھر کے اندر مسجد. وہ صحابی بھی گھر ہی کر لیتا اعتکاف. میں گھر ہی کہنا کر لینا اعتکاف. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر نبی مسجد کیا لینے کے لیے آتے تھے؟ حضور کا گھر برا تھا معاذ اللہ من ذالک، جو سب سے عرش سے بھی افضل ہے. اتنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جس میں نبی رہے، اور ساتھ مسجد کے. یہ بھی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کوئی دور تھا، یہ دروازہ کھلا اندر گھر ہے، باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اندر گھر کے اندر بیٹھ جاؤں، نبی نے آ کے مسجد کے اندر اعتکاف کیا. دروازے کا فرق بھی نبی نے رکھا. آپ کے بال مبارک کبھی کبھی آپ اس کو دلوانے کے لیے اپنی جو کھڑکی کھلتی تھی گھر سے وہ اندر کر لیتے تھے، سارا حضرت عائشہ دلوا، ورنہ حضور گھر جاتے، جا کے اپنا نہا کے آ جاتے.
کوئی ایسی بات نہیں. کہتے میں سر دھو دیتی. یہ کہاں ہے کہ ان کا پھر میں باتیں کرتی رہتی, پھر حضور بھی باتیں کرنے لگ جاتے, پھر ہم خوب ہنستے کھیلتے. اعتکاف کرنا پڑے گا بھائی جان. جس نے نہیں کیا, جیسے جہاد فرض ہے نا, گولی ایک نہیں چلائی جہاد کے میدان میں, نہ آپ کو یہ حکومتوں نے چلانے دینی ہے, نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فرض ہے عمرہ اور حج کرنا. تو جو آدمی کیا کرے اعتکاف میں 3 کام, کہ اعتکاف کرنے والا آ کے فینا, اور اس میں آ کے خوب آگے کا رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے مسجد بنانی. اعتکاف میں آ کے رکوع ہی کرتا جائے اور سجدے ہی کرتا جائے, ایک لمحہ بھی نہ بیٹھے فارغ, یا سو جائے. اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں فتنہ ہوں تو سو جائے, بات نہیں کسی سے کرنی, چپ. سمجھ گئے؟ وہ مولانا صاحب ہمارے اجازت دیتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی بات کرنے والی ہے تو کر لے. عالم بھی اعتکاف پہ اگر بیٹھتا ہے تو اس کو درس نہیں دینا چاہیے. میں اسی لیے نہیں بیٹھ پایا, ورنہ ارادہ یہی تھا کہ بیٹھوں اس دفعہ بھی درس دینا ہے. وہ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. حدیث شریف بھی نہیں پڑھ سکتا, صرف قرآن مجید ہوگا یا رکوع سجود کرے گا یا کہیں دل مسجد کے اندر, کسی سے کوئی باتیں نہیں کرے گا. تو 3 چیزیں ہیں, اعتکاف, قرآن مجید اور تہجد. دن میں روزہ آپ کی حفاظت کرے گا, راتوں کی حفاظت آپ نے اپنی ان 3 چیزوں کے ذریعے سے کرنی. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو لیلۃ القدر ملے گی. کیوں؟ آپ نے اپنی قدر پہچان لی اور اپنے اللہ کی قدر بھی پہچان لی. اللہ کی قدر پہچاننے کے لیے دونوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ قرآن مجید. کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کی وجہ سے رات کی شان اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے, ورنہ یہ راتیں تو اور بھی تھی. قرآن کی وجہ سے شب قدر آپ کو ملنی ہے, اور قرآن کی قدر اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنی بھی نہیں کریں گے, اللہ کی بھی پہچان نہیں ہونی, شب قدر کا ثواب آپ کو ملنا کوئی نہیں. ایسے ہی پھرتے رہیں گے, میں رات اٹھ کے 19 نفل پڑھ لے, میں 11 پڑھ لیے, میں 14 نفل پڑھ لیے, پھر کی تک کوئی خواب کوئی کیا کہتے رہے, میں تلاش کر رہا تھا. تلاش کس طرح کرنی؟ کوئی بندہ آپ کو اس جملے کا جا کے ترجمہ کسی عالم سے پوچھ لیں, جائیں میرا چیلنج ہے کہ لفظ تلاش کے کیا مانی, اللہ کے نبی نے کیوں کہا رات کو تلاش کرو؟ فرمایا وہ رات ڈھونڈ جس رات میں تجھ کو اپنی قدر آ جائے, وہ رات تلاش کر. اگر تو نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا اور اللہ کو تلاش کر لیا تو سمجھ لے تو نے لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا. رات ڈھونڈو جی, کدھر کدھر ڈھونڈو, کتنے پہ ہے رات, کدھر لکی بیٹھی ہے رات. اندر تھا کہ قرآن پڑھے نہ رہتا جے تینوں جاگ گیا پھر ہر شب قدر است. تو باقی ابھی تک جو اطلاعات ہیں کوئی نہیں, یہ شب قدر جو ہے آنی ہے. ابھی صاف میں آپ کو سیدھی بات بتا, شب قدر کوئی نہیں, ختم. آنی ہے یہ ہر دفعہ, کئی دفعہ تو میں نے دیکھا مسلسل 29ویں رات ہی آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ان راتوں میں ڈھونڈتے رہو, 29 کی رات ہے, عیش کریں گے اس رات کو. ہم دیکھیں گے جو ہمارے ہوں گے نا وہ 29 کی رات کو سارے اکٹھے ہو جائیں. تو یہ کئی سالوں سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ 29 ہی آ رہی, 29. بندے اپنے موسموں کا حساب لگاتے ہیں. مجھے رونا آیا اس رات, آج تینوں رونا آ گیا تھا, آج شب قدر ہوگی. بلے ہوئے وہ تو کیڑا گوش ہو گیا ہے بھی تو رویا تو کیا آج شب قدر لگ دی مینوں, تو اپنے ڈپریشن چ کاکا رویا. خشیت الہی سے رونا یہ تو پتہ نہیں کس نصیب والے کو ملتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. کہتا اللہ تعالیٰ نے میرے رونے والے جو شرمندگی کے آنسو تھے نا, ندامت کے کہ میں نے گناہ کیے اور میں مانتا ہوں, وہ نیچے گرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے جلدی سے رحمت نے ہاتھ نیچے کر لیا, فرمایا آنسو کہاں ہیں, یہ تو قطرے ہیں, وہ ہیں موتی ہیں. موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. شرمندگی کے جو قطرے میرے اس طرح گرے نا, پسینہ آ گیا سوچ کر کہ کس طرح اس کے سامنے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا تو میرے سامنے آئے گا, ہم تجھ سے پوچھیں گے پھر اس وقت کہ تو نے کس طرح اپنی رات اور دن گزارے. سمجھ گئے؟ کوئی بندہ اپنے آپ سے بے غفلت نہ کرے. انشاءاللہ العزیز آنے والا ہے وقت اگلے دنوں کے اندر, میں تو منتظر ہوں, سارے گھات لگا کر بیٹھ جائیں. سمجھ گئے نا؟ اور ابھی تک میں نے تو بھائی اپنی نہیں قدر پہچان سکا, نہ میں نے, مجھے اللہ کی کوئی قدر سمجھ آئی. ابھی ذرا تکلیف آتی میں رو رو کے برا حال کر دیتا ہوں, یا اللہ مجھے کیوں بھیجی, کیوں شکوے شروع. یہ ایک مزہ نہیں آیا, زندگی کا مزہ نہیں آیا. باقی اتنا اللہ کا شکر ہے جس پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ مجھے مزہ آ گیا ہے,
یہ جو نا شاعر کہیں کہیں مدد کر دیتا ہے بندے کی، قرآن مجید میں بھی مدد آتی ہے لیکن باہر سے بھی مدد کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا. تو عرفی نے میری بڑی مدد کی ہے. ان دنوں میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، روزے رکھے نہ جائیں، حال میرا خراب ہے، اٹھتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں تو اٹھ جاتا ہوں، چلا جاتا نہیں، دو کا سہارا لے کے یہاں آ جاتا ہوں، پھر اندر یہاں سے دباتا ہوں، وہاں سے دماغ گما ہوا کہ ایک کھڑی باتیں ہوئی ہیں میں اللہ کی آیا، نفس نے اندر حملہ کیا، انہوں نے کہا چھٹ پرا، اس اللہ نے تیری کوئی گل نہیں سننی کاشف، انہیں نہیں سننی. آ گیا اوپر شیطان، آ گیا وہ بھی، نفس بھی، دونوں ہی آ گئے غالب. میں کہ ہاں یار بڑی دیر دی میں دعا کر رہا، انہیں بندیاں نے کیتی ہے، 10 کوئی بھی بندہ اللہ میاں تینوں پسند نہیں. ایسی میں نے دلیلیں دی، نفس نے چڑھائی کرتی اس نے میرے پہ. انہوں نے کہا بابا میں بھی کھلی چھٹی دے دیتا ہوں نفس کو. میں کہتا کر کمال کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گل. پھر میں اللہ تعالیٰ کہنا اے ہوں آ گیا، لے ہوں پڑھ لائے. اللہ نے کہا لے پھر عرفی بھیج رہے ہیں میں، جا عرفی دا شعر پڑھ. ٹھیک ہے، ادب پڑھنے کا یا دوسری چیزیں پڑھنے کے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں آدمی کو. تو فرمایا وقت عرفی خوش، اور عرفی بڑا چنگا وقت آ گیا تیرے تے کہ نہ کشودان گر در بر رکش، نہ کشودن در گر بر رکش ہے. اس نے کہا عرفی خوش ہو جا جو دروازہ نہیں کھل رہا مسلسل دستک دینے سے، اللہ نہیں مان رہا نہیں قبول کر رہا، تو یہ بھی خوشی کا موقع، یہ تو بہت بڑی خوشی ہے. عرفی وقت عرفی خوش کہ نہ کشودند گر در بر رکش بر درے نہ کشودہ ساکن شد. جو دروازہ نہ کھلے اور پھر بھی اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہی رہے در نہ مار کر، درے دیگر نہ زد اور غیر اور کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے. یہ تجھے قبول کر لیا گیا، تیری آواز کو قبول کر لیا گیا، تیرے رونے کو قبول کر لیا گیا. یہ دروازہ نہیں کھلا ورنہ اٹھا کے چھتر مار کے اٹھا کے بھگا دیتا کہ دروازے تے کی کرتا، بیٹھ بھی نہ دینا. یہ جو بٹھایا ہوا ہے نا، سمجھ لے اندر کوئی کل ہو چکی ہے، دروازہ سننا چاہتا ہے. بعض اوقات ہمارے یہ اس کے بارے میں بات ختم کروں، بعد لطف آ جاتا ہے. ساری زندگی جو گزر ہوں، جو ذہنی طور پر احسان اور اللہ کی طرف محبت بچپن سے ہی، یہ دیکھو کہ نیا اس وقت ہوا ہوں، گناہ اپنی جگہ نیکی اب توجہ بچپن سے ان نون ٹائم ہے میرے لیے کہ پتہ نہیں میں کب سے اللہ سے پیار کرتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، بس جب تک کبھی کوئی ہوش ہے نا مجھے اتنا پتہ ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. تو دروازے پہ ہمارے ایک بابا آتا تھا سائل مانگنے کے لیے. تو وہ نا بابا ایک صدا پڑھتا تھا. صدا جو ہے وہ پنجابی کی ہوتی تھی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ مطلب یا اللہ اس گھر پہ خیرے کر، رحمت کر، اگر تیری رحمت نہ ہوگی تو پھر زندگی کیسے پوری ہوگی. یہ پورا اس کا ترجمہ ایک بڑا اچھا تھا. وہ لگاتا تھا 3-4 منٹ بابا. مجھے وہ صدا سننا اچھا لگتا تھا. دادی کہتی تھی جا کے بابا آیا، بابے کو جا کے اپنا آٹا ڈال کے آ. تو میں آٹا نکالنے میں ڈالنے میں دیر کر دیتا تھا کہ تاکہ بابا پوری صدا کر لے یا پھر دوبارہ رپیٹ کر لے. کہ مزہ آتا تھا مجھے اس کی آواز سننے کا کہ کتنی پیاری یار یہ صدا پڑھتا ہے. کان لگا کے میں سنتا. یہاں بھی ایک آدمی پڑھتا ہے کہ بڑا لطف آیا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے نام محمد. تو پہلی دفعہ میں نے سنی تو میں آواز کا پیچھا کرتا ہوا تہجد کے وقت اس کی مسجد پہنچ گیا. میں نے وہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہاں بلایا، ریکارڈنگ کی اس کی، میں نے اس کی خدمت کی. میں نے کہا یار تیری آواز صبح اٹھی تو مجھے دل میرا اٹھو خوش نصیب ہو ہیں چلو مسجد کی طرف. بڑا دردناک اس نے وہ اس کی آواز ہی ایسی تھی. اس سے مجھے پتا چلا کہ بعض اوقات دینے والا جو ہے صرف صدا ہی سننا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. گانے سنانے والے بھی کئی بابے بجا رہے ہوتے ہارمونیم، تو بندہ کہتا ہے جو شوقین بندے ہم نے دیکھے ہیں نا، وہ کہتا ہے ادھر کھڑا ہو جا تو ذرا بجا تے سنا سے 3 روپیے دواں گے. ایک دفعہ سنانے کے بعد کہتا ہے 4 سجے پوری نہیں ہوئی ایک باری فیس نہ. جب آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ کو ایک گانا کئی دفعہ اچھا لگتا ہے، کنجریوں کے اوپر گندے مندے گانوں کے اوپر پھینکتے کہتے ایک باری پھر نچ کے دکھا، میرے منڈے کا بیاہ ہوا ایک باری ہور نچ. تو وہ بادشاہ جس کے آپ پسندیدہ ہو جائیں، ہے جی. میسج جو آیا وہ مجھے یہی آیا تھا جس پہ بندے نے کہا کہ جی وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تکاف کر لوں. دماغ ہی گھوم گیا میرا سارا. اوہو میں نے کہا تو نے اللہ کو بڑا ہلکا جان لیا یار. وہ تو شہنشاہ نے اپنی محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تجھ کو بلایا اعتکاف اور تہجد اور قرآن میں. مانگنے کا تو ٹائم اور ہے، 5 نمازیں پڑھی ہیں جو مرضی سجدے میں مانگ لے. وہ عشق کا وقت ہے جان.
رات جو ہوتی ہے وہ عاشقوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، دن نہیں عاشقوں، مریض اور عاشق ان دو کے اوپر رات بہت بھاری ہوتی ہے، ان کی رات ہی گزرتی، دن گزر جاتا ہے ان کا سارا، رات جیسے جیسے آتی قیامت آتی جاتی۔ تو جو اللہ نے فرمایا، جو میرے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں تیرے رب سے ہرسن بہت عشق کرتے ہیں، تو پھر دیکھے گا کہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ بسترے اٹھا کے پرے مارتے ہیں، اللہ اکبر، میرے عشق میں آ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے مانگتے ہیں۔ فرمایا تو ان کو دیکھے گا وہ رکعن سجدن، وہ سجدوں میں پڑے ہوئے، وہ لیٹے ہوئے، پہلو بدلتے ہوئے ساری رات مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ساری رات مجھ کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پہلو کیوں بندہ بدلتا ہے؟ قیام کا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر پتا چل گیا، اپنی بیماری نے کئی میری چیزیں کھول دی میرے اوپر۔ اللہ نے فرمایا وہ پہلو بدلتے ہوئے، فرمایا کچھ کاشف جیسے بھی ہوں گے جو رات کو لمبا قیام نہیں کر سکتے، اب بیمار ہیں، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو چارپائی پہ ٹیک لگا کے نہیں نماز پڑھتا، تو وہ پہلو بدل کے کبھی رات کو اس طرح تکلیف میں پڑھ رہا ہے، کبھی تکلیف میں اس طرح پڑھ رہا ہے، کبھی اس طرح کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی اس طرح کہتا ہے سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ہے جی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہے وہ اللہ نے کہا کہ رات پھر ایک عاشق اور بیمار ہوں گے کچھ میرے بارے میں، جو رات کو پھر بات سے بدلتے ہوں گے، وہ قیام کرنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہوں گے کہ انہوں نے اپنی رات کو کروٹیں بھی جو ہیں، وہ پیارے نبی جب ساری رات کروٹ لیتے تو عمر بن عاص کہتا ہے میں یہی سنتا رہا، حضور ہر کروٹ پہ کہیں اللہ اکبر، پھر کہتا نبی پاک رات کو کروٹ لیں تو آواز آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ نبی کی کروٹیں ہیں، نبی کی طرح سونا سیکھو، غفلتوں والا سونا کے تہجد اور فجر اور اٹھنا ہی نہ 5 منٹ پہلے اٹھانا کہ سحری کھا لو سحری کھا لو، یہ کیا ہے، بس کھا لی آپ نے، کھا لی اس نے بھی اتنا ہی اجر دے دیا، بھوک پیاس کے آپ کو بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا، آپ نے بھی دنیا مانگی اس نے بھی دنیا دے دی، باقی ہے کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلی ہے کہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان سے پہلے ختم ہونے سے پہلے ہی بخش دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے۔ مولانا صاحب نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، وہ اب بھول جاتی ہے حافظہ کمزور شوگر کی وجہ سے، ورنہ سب سے پہلے مسجد میں نے ہی وہ دعا یاد کی تھی۔ وہ دعا یہی تھی کہ اللہ اس رات کی صبح ہونے سے پہلے تو مجھے بخش دے اور میرے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ رکھے، یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم کو بخش دے۔ نبی نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو 2 راتیں بھائی جان ابھی 27ویں اور 29ویں یہ باقی ہیں، زور لگا دیں، اعتکاف کریں جا کے مسجدوں کے اندر، ہاں جی، رات کا اعتکاف کر کے جناب آ گئے، ایک رات کا اعتکاف، یہ 2 راتیں رہ گئی، پھر آپ کی نصیب ہو قسمت ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے میرے لیے تو آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، کندھے کا درد اس قدر شدید ہے، یہاں سے اٹھتا ہے گردن اور نیچے، اور پھر یہ حصہ کھچا رہتا ہے، اس طرح تنا ہوا ہے کہ آپ یقین جانتے جیسے ہارٹ اٹیک ہی ہونے لگا، بالکل یہی صورتحال ہے، اور اندر بھی کوئی شاید باقی بات سلامت نہیں رہ گئی، اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا، ورنہ آگے تو بیماری آتی تھی، میں اٹھ کے کوئی کام کرتا تھا۔ تو آپ یہ سب پر فرض اور لازم ہے کہ اپنے اس بھائی کے لیے جو مظلوم اور لاچار اور بے کس ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس دونوں مرضوں سے، اندرونی اور بیرونی مرضوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے، اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور صحت والی دے دے۔ میں دعا یہی کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ مجھے صحت دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اور تیرے دشمنوں سے لڑ سکوں۔ میں صرف دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں اور دوسرا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد زندگی نہیں ہے زندگی۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ مومن صرف شفا اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، میں نماز پڑھ سکوں، اور اس میں بھی عبادت نماز کی کہی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ ایک دعا آپ سب نے کرنی۔ جھوٹے ترین ججز تاریخ کے اندر یہ ہٹ کے حملے کرتے ہیں، مطلب کیا بھی حکومت کو بیزی رکھو، کوئی کام نہ ان کو کرنے دو، ہے جی۔ یہ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے جب شوکت صدیقی کو اتارا، نواز شریف کی دفعہ کب سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت ان کو ایجنسیاں استعمال کرتی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اور ابھی کیا دیکھیں، درخواست کیا دی ہے کہ ایجنسیاں تنگ کرتی ہیں، اور
کن کے یہ درخواست کن کے کہنے پہ دی ہے؟ ایجنسیوں کے دوسرے حصے کے کہنے پہ دی ہے. کیا بھی یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی؟ ہم نے اور بھی بڑے اڑکے ڈالنے تھے, انہوں نے کیوں؟ یعنی ایجنسیوں کی درخواست, ایجنسیوں نے ہی اپنے خلاف ججوں کو استعمال, کیسے چلاکی ہو رہی ہے. آپ صدائی لوگ ہیں کہ انہوں نے درخواست دے دی, اندر ہی فوج کے بھی 2 دڑے, ایجنسیوں کو بھی 2 دڑے, پولیٹیشنز کے بھی 2 دڑے, ججوں کے بھی 2 دڑے. یہ 2 دڑے ہیں, اور یہ دڑے, ایک دڑا بکتا ہے دوسرا پھر آ جاتا ہے. یہ اس طرح یہ تماشا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں. حافظ نعیم کو انہوں نے بنا دیا ٹیمپرامنٹ, اس کا اتنا لوز ہے, یہ سے بھی بدتر نکلنا سراج الحق کے. بدترین وقت میں یہ جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اس زمانے میں, ہے جی, اور وہاں سے بری طرح ہار گیا اور تقریر کی کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سیٹ. میں نے تقریر سنتے ہی بندے کو فون کیا, میں نے کہا جس سے میں اپنی سیاسی حالات شیئر کرتا ہوں, میں نے کہا اب یہ جماعت کا امیر بنے ہی بنے. اس سے جو انہیں دھمکی لگائی ہے نا, اور آپ کو پتا ہے 100% ٹرن آؤٹ نہیں رہا ان کا, سمجھ گیا کہ 100% لوگوں نے جماعت کے اندر ووٹ نہیں ڈالے, صرف 82% نے ڈالے, 18% نے ویسے ہی ختم کر دیے. سراج الحق تھا, لیاقت بلوچ تھا, اور یہ تھا. اور یہ جماعت کی چونکہ پالیسی ہے کہ جماعت بتاتی نہیں کہ کس کو کتنے فیصد ووٹ پڑے, کم پڑیں یا زیادہ پڑے. سراج الحق تو 10 سال کوئی نہیں, ایجنسیوں نے اس سے کام لیے, پاناما شناما میں کام لے کے اس کو تو کیا کک آؤٹ. مولانا مودودی کے بعد نا بدترین سے بدترین ہی آدمی آتا رہا ہے, اور اب بدترین ہی آ رہے. میاں طفیل صاحب ویسے ہلے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں تھے, آگے آ گیا قاضی, اس نے قوم کو پوری کو ان لوگوں کو سیاست کا نشہ لگا دیا. پھر آ گیا منور حسن, اس سے بندہ بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو اتار دیا. 5000 ووٹ اس کا اس زمانے میں غائب. مولانا مودودی کے لڑکے نے خط لکھا کہ وہ میں نے پڑھ کے بھی یہاں سنایا تھا اخبار کے اندر, تو 5000 ووٹ کہاں گیا؟ جماعت کا 5000 ووٹ غائب ہو جانا ہے جی. اور یہ اب تو 18% نے ویسے ہی ووٹ نہیں ڈالے. اندر جماعت ٹوٹی پھوٹی ہے. یہاں پہ یہ جو بیٹھے ہیں نا نون لیگ کے دشمن ہیں, کوئی اس طرح خام کا دشمنیوں کی بنیاد پر سیاستیں کرتے ہیں. ان کی سیاست اگر اسلامی ہوتی تو یہ اس وقت کچھ کر نہ گزرتے. یہ کسی گڑے کے ڈکر نہیں ہے. جب آدمی اقتدار کی حرص میں آ جاتا ہے پھر یہی کچھ ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے ممنون اور محفوظ فرمائے ملک کو, ٹھیک ہے نا. غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے. رات کو تہجد کو میں جب دعا کرتا ہوں تو مجھے یقین جانے, میں خدا کی قسم دعا کرتے وقت نا پھر غزہ والے آ جاتے میرے سامنے. تو مجھے اس دن دعا نہیں ہو رہی تھی, اتنی تکلیف تھی. تو دعا اتنی میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ نہیں, چاہے ہاتھ گرا کے دعا پوری نہ کر, غزہ کے دعا کیے بغیر اپنے لیے دعا کرنا تیری سیلفشنس ہے, تیری خود غرضی ہے. تو اپنے بھائیوں کے لیے, میں اہل غزہ میں سے ہوں, پاکستان تو تقریر کر رہا ہوں بیٹھا, میں اہل غزہ میں سے ہوں, وہ میرے بھائی ہیں, میں ایک معذور آدمی ان کا کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہے نا دوبارہ جو ایکٹنگ ہوگی نا جماعت الدعوہ, یہ کہتے ہیں جی وہ بندے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ وہ مفتی اکمل صاحب ہیں بٹی صاحب, انہوں نے اپنا خطبے میں فرمایا, کہتے میں وہ اہل حدیث ہیں پکے, آج کل پیغام ٹی وی پہ آتے, بڑے اچھے عالم ہیں, گورے چٹے سے بڑے اچھے اچھے جواب دیتے ہیں, سنت کے مطابق جواب ہوتے. وہ بھی تقریر کرتے, کہتے ہیں ہم بچپن میں ان لوگوں کو اپنی سکول کی فیس دے دیتے تھے, اب پھر ہے جی او جی اسرائیل سارے مجاہدین پہنچ گئے ہیں, پیسے جمع کراؤ, ان کو کچھ نہیں. اب یہ دوبارہ زندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بیڑا غرق کر دیا انہوں نے امت کا. جماعت اسلامی نے, تبلیغی جماعت نے, اور انہوں نے بیڑا غرق ہی کر دی. یہ ان کو دینی جماعتیں کوئی نہ کہ, کوئی ان کی واضح پالیسی نہیں, کوئی ان کا مادیت کے خلاف جہاد نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. بس بندے پورے کرو, اور جو ان کے اخلاق ہے خراب, بس پیسہ اکٹھا کرو. اور اسلام کے نام پہ اتنے پروجیکٹ بنا لیے انہوں نے, خربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں. اب وہ جو جے ڈی سی والا کس لیے آپ کو شتر مرغ کی قربانیاں کراتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو کسی کی افطاری نہیں کرائی. مجھے بتائیں مسجد نبوی کے اندر کوئی بندہ مجھے یہ بتائے, صحابہ تو رہتے تھے بھوکے, حضور کے پاس بیت المال کے اونٹ نہیں تھے؟ وہ جو بندے اٹھا کے حضور کے بیت المال کے اونٹ لے گئے, نبی پاک نے کیوں نہیں صحابہ کرام کو کھلائے؟ وہ آپ ذرا سوچا کریں بھائی جان, حضرت عمر نے کیوں نہیں افطاریاں کرائی مسجد نبوی؟ مسجد نبوی کی افطاریاں یہ 2 نمبر افطاریاں ہیں. آپ ان افطاریوں کو افطاریاں سمجھتے ہیں؟ اور جی بچے آ کے لیتے ہیں, انصار کے بچے آتے ہیں. یہ آپ کا دل پگھلتا ہے, میرا کوئی نہیں پگھلتا. میں اس کے پچھلی شیطانیت دیکھتا ہوں. انہی عربیوں نے غزہ کے مسلمانوں کا سارا کچھ بیچ کھایا. اب بدماش لوٹ لاٹ کے تیل اور ساری امت کے پیسے, اور جب بڑی بڑی بلڈنگیں برج الخلیفہ کی بنا کر رنڈیاں اور کنجریاں نچا کے تو یہ افطاریاں کراتے پھرتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. یہ کوئی افطاریاں نہیں, حرام افطاریاں اگر محمد بن سلمان بھی کراتا یا کوئی اور کراتا. خبردار کوئی وہاں کی افطاریوں کی تعریفیں کرتا پھرے. مسلمان لٹ کے برباد ہو گئے اور آپ افطاریاں کرتے ہیں. 2 خبز آپ کو بند پکڑا کے اور ایک لسی پلا کے, ایک 2 کھجورے کھلا کے آپ خوش ہو جاتے ہیں.
اللہ اکبر، آپ کی بیٹی کی کوئی عزت لوٹ لے اور آپ کو کڑائی گوشت کرا کے کہہ کہ ٹھیک ہے بھائی ڈیلی کڑائی گوشت کھا کر سویرے تھی، پرسوں ماں، پرسوں ران طرف اپنی تھی پیش کر دیں، یہ کوئی بات ہے آپ کرنے والی؟ یہ بغیرتوں کی افطاریاں ہیں. میں ان افطاریوں کو نہ ادھر ہی مانتا ہوں نہ ادھر ہی مانتا ہوں، بالکل میرا انکار ہے ان افطاریوں سے. اور اللہم انی بری منہا، یا اللہ میں ان افطاریوں سے بری، چاہے میرے رشتہ دار کرائیں، میرے ماں باپ کرائیں، میرے یار کرائیں، کوئی کرائے، میں بری ہوں اللہ. میں بری وہ افطاریاں جو مجھے غفلت میں ڈال دیں، میری نمازیں ضائع کر دیں، مجھے تیری پہچان نہ کرا سکے، تیری معرفت نہ کرا سکیں. یا اللہ اگر وہ میں نے کھانے کھائے ہیں تم کھانوں کو تم معاف کر دے. اور مرنے سے پہلے تو میں نے اپنی جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اب دے چکا ہوں، ابھی تک میں نے دے دیا، اپنی زندگی میں کفارے دے دیے کہ میں نے جو کھایا پیا تھا. کچھ دن انسان کہے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ تو ساری دنیا کی دولت لے لے اور مجھے چھوڑ دے. اللہ نے فرمایا مگر اس دن اس کی بات سنی جائے گی. میں نے دے دیا، میں نے کہا میرے پاس یہی تھا اللہ، میں نے تجھ کو دے دیا. سمجھ گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہے یہ اللہ کے بندو، یہ کوئی نہیں ٹھیک چیز. میں نہیں ان چیزوں کو مانتا، اس لیے کوئی پکی بات کی طرف آیا کرے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو شتر مرغ کھلاتا پھرتا ہے، ہاں کروڑوں اربوں کی جائیدادیں بنا لی. اچھا کام ہے. لوگ ڈونیشن مدرسوں کی بجائے، تعلیمی ادارے بنانے کی بجائے لوگ ان کو دے رہے ہیں. جو جاتا ہے بکرا اتنے دیا ہو، 50,000 روپے افطاریاں دا. حرام کا مال ہوتا ہے نا، حلال کا ہو میں دیکھوں کس طرح دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ سارا فراڈ ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ چند روپیے دے کے تو اپنے سارے مال کو، بلیک منی کو وائٹ منی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خدا اور ایف بی آر کو برابر سمجھ لیا. یہ نہیں ہونا. دوسری بات، کتنے بجے بھائی عید کی نماز کا ٹائم کتنے بجے رکھیں؟ پہلا ہی رکھ لیں، کوئی لیٹ رکھیں، کیونکہ یہ نماز تھوڑی لیٹ پڑی ہے. میں بھی سوچتا تھا کہ وہ دوسری ذرا جلدی پڑھ لیا کریں گے. تو کتنے بجے ہے؟ 6:30 بجے رکھیں کہ 7 بجے رکھیں کہ 8 بجے رکھ لیں؟ 8 بجے؟ اچھا میں تو ارادہ تھا 9 بجے کر لیتے ہیں. آپ نے کون سا اٹھنا ہے؟ ساری رات چاند رات آپ نے منانی. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اس رات میں ہے کیا. کوئی نہیں، ہم جب مسجد میں ہوتے تھے میں آپ کو اپنی چاند رات بتاتا ہوں. بچپن میں کہیں یاد ہو تو تھوڑا بہت ہو، اس وقت بھی گھر میں صفائیاں ہی ہوتی تھی. ہماری چاند رات سن لیں کیا تھی. مولانا صاحب کی مسجد میں ہم ہوتے تھے، مولانا صاحب ہمیں لے کے نا چھت پہ چڑھ جاتے تھے. دوربین ساتھ ہوتی تھی، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہ چاند ہے، دعا کرو سارے. پھر ہم اوپر چلے جاتے، مغرب کی نماز پڑھتے، 20 منٹ تک چاند رہتا ہے تو ہم چلے جاتے پھر اوپر، دعا مانگتے. اس کے بعد مولانا صاحب کہتے کاشف بچہ میاں صاحب کو فون کرو. پھر فون ہوتا، میاں صاحب کی گاڑی جناب عشاء کے وقت آ جاتی. پھر ہم چھت سے سارے لڑکے اوپر سے صفیں اتارتے، وہ صفیں پھر لے جا کے ہم فتح الفتح گراؤنڈ میں بچھاتے. الفتح گراؤنڈ میں رات ساری صفیں بچھانی، انتظام کرنا. 12-1 بجے پھر ہم نے واپس آنا. عید والے دن بھی عید کی نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے، انہی نئے کپڑوں کے ساتھ ہم صفیں اکٹھی کرتے. لوگوں کے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں نا صفیں اکٹھی کرتے. حالانکہ امام علی رضا کا حرم جو ہے نا ایران میں، وہاں اتنا بڑا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، آدھا فیصلہ آباد آ جائے، بہت بڑا. تو وہاں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے. تو بڑے بڑے امیر بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کے بچے 8-8 9-9 سال کے اترتے ہیں. تو یہ قالین جو ہوتے ہیں نا، یہ وہ ایک جگہ گودام بنا ہے، وہاں سے اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں اور نمازیوں کے لیے وہ قالین بچھاتے ہیں. وہی وہاں پہ تھوڑے سے ہیں خدام، باقی لوگ. اور جاتے وقت سارے اکٹھے کر کے بچے اپنے بچوں کو کہتے ہیں چلو بھاگو بھاگو جلدی سے رکھ کے آؤ. اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر. دیکھیں کتنا پیار ہے اپنے مشنوں سے. اچھے کپڑے، خوشبو ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت ہے رانی. تو اس تک بنگے ٹیوڑے چبے ہو نا، سمجھنا وہ تو بڑے ایتھے دماغ. جنہ بنگا آدمی انہیں دا دماغ خراب، جنہ کالا نہ انہیں دل کالا، دماغ کالا. بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق چلنا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کے اندر سے غرور و تکبر دور کر کے اچھی رات بنایا کریں. اور ہم سو جاتے تھے جلدی، صبح اٹھنا، تکبیریں پڑھنی، فجر پڑھ کے آنی، آپ کی فجریں ضائع ہو جانی. جس بندے نے پتا کرنا ہے نا کہ میرا رمضان صحیح گزرا کہ نہیں گزرا، اگر تو وہ باجماعت مسجد میں جا کے اس نے نماز پڑھی یا عید والے دن، تو اس کا رمضان قبول ہو گیا. اگر اس نے نہیں نہ پڑھی وہ جھوٹ ہے. وہ پہلی رات ہی اللہ نے ضائع کر دیا اس کا. اللہ نے صرف اس کو صبح دکھایا دیر سے اٹھا کے کہ یہ دیکھ رات لہو و لعب میں گزری، اب بھی تیری لہو و لعب میں گزرنی. تو اس لیے بھائی جان آپ دیکھ لیں، عید کی رات آپ کا کام ہے مغرب پڑھتے عشاء پڑھ کے سو جائیں اور چپ کر کے آپ نے آ کے نا تو 7:30 کے 7 بجے 7 بجے
چلو انشاءاللہ العزیز 7 بجے انشاءاللہ العزیز یہاں عید کی نماز پڑھائی جائے گی. آپ ٹائم پر آ جائیں. لگتا یہی ہے کہ 29 روزے ہیں. روحت ہلال کل کہہ رہی تھی کہ معمولی سا یہ بھی 29 آئیں, لیکن حساب کتاب یہ بتاتا ہے کہ 29 روزے ہیں. بدھ کو ہوگی یا جمعرات کو ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ ایک زیادہ دیتے ہیں تو آپ نے خوشی کرنی ہے, بالکل موڈ نہیں, اور آپ کا ریئیکشن الٹا ہونا چاہیے عام لوگوں کے مقابلے میں, کیونکہ آپ کو شعور دین اور شعور زندگی زیادہ ہے. رحمت کا ایک دن بڑھ گیا کہ حجے بھی توبہ کر لا, حجے بھی توبہ کر لا, وقت تھوڑا رہ گیا تو توبہ کریں. آج حجۃ الوداع کی طرح اس طرح لوگ بھاگے جا رہے ہیں, خطبۃ الوداع عورتیں جا رہی ہیں بھی آخری جمعہ, اس کے بعد واقعی پڑھنا بھی کہنے پڑھنا ختم. ہمارے پہلے دن ادھر آئے تو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا, صف بھر گئی. پہلے اشرے میں ایک صف 3 صفیں ہوتی ہیں, پھر دوسرے اشرے میں 2 صفیں ہو جاتی ہیں, تیسرے اشرے میں 1 صف رہ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام تیسرے اشرے میں تیز ہو جاتے تھے, کیونکہ نیکی کا آخری وقت ہی ہوتا ہے. نیکی کے شروع کا کوئی اعتبار نہیں بھائی جان, نیکی کا آخر کا اعتبار ہوتا ہے کہ آخر میں یہ پوری انرجیٹک طریقے سے کراس کر گیا لائن. بندہ کہتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, خرگوش کی طرح کہتا ہے, پھر پہنچ نہیں پاتا. پہلے ٹپوسیاں خرگوش کی طرح مارے, فرمایا نہیں, پہلے ہی تو کچھوا بن کے چلتا رہے, منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ سب کو, اور میرے لیے آپ صدقۃ الفطر. اب یہ دیکھیں بھی جو اہل حدیث ہیں یہ کہتے ہیں بھی 1 سوا, وہ نبی علیہ السلام نے جو میں کشمش میں منقے کے اندر بتایا تھا, اور یہ کہتے 1 سوا ہونی چاہیے. ادھر سے کیا کیا, 1 سوا 2.5 کلو کا انہوں نے حساب نکالا, تو انہوں نے کہا جی 2.5 کلو ہی گندم ہونی چاہیے, چونکہ باقی 4 چیزوں کے بارے میں نبی نے کہا ہے, اس لیے گندم بھی 2.5 کلو ہی ہونی چاہیے. ہو گئی بات. حنفی ادھر اٹھے, حنفیوں نے کہا کہ گندم جو ہے نا 1.25 کلو ہونی چاہیے, نصف سوا. اب آپ نے حنفی 1.25 پہ جا کے ٹک گئے. یہ ادھر رسول اللہ نے لگ کہہ دیا کہ اگر گندم دینی ہے تو وہ نصف سوا یعنی 1.25 کلو گندم دینی. ادھر حدیث بھی آ گئی. انہوں نے کہا 2.5 کلو کے ساتھ وہ 1.25 کلو گندم جو ٹکراتی ہے, تو بحث چل پڑی کہ گندم دینی چاہیے, پیسے دینے چاہیے, کسی چیز کے نیا تماشا. حدیث انہوں نے بھی نہیں مانی, حدیث انہوں نے بھی نہیں مانی کہ بھائی اگر تم نے دینی ہے تو وہ 1.25 کلو گندم تھی, نہ اے صحیح تھے نہ او صحیح. 1.25 کلو گندم کتنے کی ہے؟ تو کتنے کی بن گئی؟ 125 روپے کلو ہو گئی. 100 روپے کی کلو, 100 روپے کی کلو. اگر تو یہ بازار گورنمنٹ کا ریٹ نہیں دیکھنا, دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ میں آٹا کتنے کا بک رہا ہے. بس سیدھی بات ہے. تو اب 150 روپیہ ایک تو کلو کا یہ ہو گیا, اور اوپر پاؤ آٹا کتنے کا بن گیا. پھر لاؤ صاحب پڑھے تو سکھا دیں یار, میں تو تمہیں چیک کرنا. 38 روپے اوپر لگا لیں, 40 لگائیں, ٹھیک ہے. 200 روپیہ ہو گیا پھر پورا. 200 روپیہ فی بندہ اپنی طرف سے آرام سے دے دے انشاءاللہ, اور انہی 2 دن پہلے سے دینا شروع کر دے دے ان دنوں کے اندر ہی فوری طور پر. باقی بھائی جان جو ہیں بندے امیر, جو گھر میں کھانا پکنا ہے, یہ ہے گلے سے اتارنے والی گندم. جو آپ نے اپنے دن اس دن کھانا اچھا کھانا ہے نارمل, یہ نہیں کہ ہائیسٹ کھانا آپ ڈھونڈتے پھرے, یہ بھی لوگ کا غلط ہے, یہ بھی افراط ہے, تفریط ہے. آپ دیکھ لیں جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے حساب سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے نا اس کا بھی دینا ہے. آپ کے پاس آپ کا ملازم کام کرتا ہے اس کا بھی آپ نہیں دینا. ہوں اصل میں میرے گل پہ گیا, سمجھ گیا نا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ نے اس طرح سے یہ کرنا. تو آپ یہ دیں, جس کے پاس نہیں وہ 200, اور جس کے پاس بالکل نہیں وہ لے, فون کر کے کہ ہیلو فرق میرے پجا دے, پیسے بھجوا دے. یہ نہ کہ میں اس کو اللہ نے کہا تو لے, اس کو کہا تو دے. سب پہ فرض نہیں ہے, جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا. تو 1.25 کلو گندم کے حساب سے پیسے آپ نے دینے ہیں, اور آج ہی نکال کے دینے ہیں, ورنہ نہ روزے قبول ہونے آپ کے, نہ عید کی نماز ہی قبول ہونے. پھر آپ آتے وقت ڈھونڈتے پھریں گے, پھر کہیں گے میں عید کے بعد دے دوں گا, وہ ہونا ہی نہیں, قبول ہی نہیں, پھر ختم سارا کچھ.
اس لیے احتیاط، شیطان بلا دیتا ہے، یہ آپ نے پہلا کام یہ کرنا. باقی ایک بات آپ سے کرنی تھی، وہ انتظامی حوالے سے ہے. ہمارے یہاں ایک ملازم تھا، کئی اس کی خراب حرکتیں تھیں، تو وہ یہاں سے کوئی بندہ اس کو 150 دیتا تھا، وہ پیسے لے کے نشے کرتا تھا، تو وہ چلا گیا، اب ہم نے بھیج دیا یہاں سے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ملازموں کو آپ کوئی پیسہ نہ دیں. اس کے لیے عبد المنان وقاص بیٹھا، اسے جاتے وقت کہیں یہ مسجد کے خادم کے لیے. یہاں کے ادارے کا ملازم اس طرح کرنے لگ جائے، وہ کچھ چیزیں بیچے گا، وہ پھر بعد میں یہاں اس کے خرچے پورے نہیں، گندی آتے. اس لیے اداروں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم کو کوئی چیز نہ دیں. اس سے یہ نہیں کہ ان کو دینا گناہ ہے، ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، وہ بلیک میلر ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو اسٹیچر بھی دیتے ہیں نا تو 500 روپے لے کر پھر دیتے ہیں، اور انہوں نے پھر آپس میں بات کرنی شروع کرتے. میرے والد صاحب جاتے ہیں FIC میں، ہم نے یہی کچھ ہی دیکھا. میں کئی دفعہ رہا ہوں، پیسے دو تو وہی اسٹیچر بھی آ جاتی، سرانہ بھی آ جاتا ہے، ورنہ نہیں دیتے. تو یہ آپ لوگ خراب کرتے ہیں. تو وہ بندے کو ہم نے دیکھا. ہاں اسلم کو آپ دے سکتے ہیں، اسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی جگہ غلط نہیں لگاتا. یہ میرا ایک ہی صحیح ملازم ہے، باقی سارے ملازم چاہے جتنے مرضی نیک ہو، بالکل آپ ان کو نہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، اس کو اٹھاتے تھے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، انہی کپڑوں کے ساتھ بغیر طہارت کے آ کے ہمارے ساتھ نماز میں مل جاتا تھا. آپ یہ دیکھیں یہاں ایک ایک ملازم کو پتہ نہیں کتنا یہ ملازم ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نشے کرتے ہیں، ہیروئنیں پیتے ہیں، چرسیں پیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب لا کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ دوست کہتے تھے کہ آپ نہ کریں ادارے کی بدنامی. میں نے میرا دماغ خراب ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے ادارے اس طرح چلانے ہیں. کوئی ادارے کی بدنامی نہیں ہے، برا آدمی آیا ہم نے نکال دیا، فارغ کر دیا. آپ ان کو کوئی 150 جاتے آتے نہ دیں. اسلم کو دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو خوشی سے دیں، یہ میرا اچھا ملازم ہے، میرے کام کا اس کی ضرورت بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ اپنی دعائیاں بڑی مہنگی قسم کی لیتا ہے. تو گردے کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میری طرح ہم استاد شگیر دونوں اکٹھے ہی بیمار ہو گئے، تو خیر اللہ اس کو صحت دے، اس کو اپنی سلامتی کے ساتھ رکھے. باقی کسی پہ کوئی اعتبار نہیں، بالکل 10 روپے بھی نہیں دینے. آپ نے جمع کرا جائیں یہاں پر، نہیں میں بیٹھا تو مجھے کرا جائیں کہ کاش سب یہ اپنے ملازم کو آپ دے دیں، پھر ہم ان کو دے دیں گے. اتنا خفیہ صدقہ یہاں کرنے کی ضرورت نہیں جو میرے ملازموں کی عادتیں خراب کر دے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ کوئی خفیہ تو قبول نہیں ہونا ہے، الٹا عذاب بن جانا تھوڑے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ مینو جمع کرا دو، تو بہت پیسے ہو گئے، مینو جمع کرا دو، میں آپ ہی دے دوں گا سارے. سمجھ گئے؟ تو یہ باتیں یہ میں نے کہا تاکہ ریکارڈنگ میں آپ کی آ جائے. کوئی بات بھائی فجر تو ہم نے اپنے ٹائم پہ پڑھ لینی. عید والے دن کوئی نہیں آتا فجر پڑھنے، 2-4 بندے آتے ہیں، ہم ایسے ہی صبح 4 بجے دروازے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اسلم آوازار، میں آوازار کی جی بندے آ رہے ہیں، تے بندے جناب نہا کے 6 بجے کوئی تریا ہوتا، بڑھیاں لے. ہاں عید والے دن سختی سے اپنی بیٹیوں کو کوئی نیا کپڑا، کوئی خوشبودار چیز، کوئی میک اپ، کوئی چیز نہیں لگوا کے لاتے. انہیں کو بیٹا سادہ طریقے سے جاؤ، بیویوں کو کہے، اور انہیں کہو کہ اسی طرح بغیر خوشبوؤں کے نہا دھو کے آ جائیں، پرانے کپڑے پہن کے چپ کر کے بعد میں چلی جائیں اپنے گھر، جا کے اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کریں. میری مسجد میں کوئی عورت نہ آئے، کوئی مرد اپنی بیوی کو نہ لے کے بھائی جان. فتنہ 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 ختم. اللہ کے نبی نے منع فرمایا فتنہ. عورت خوشبو لگا کے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ ہے، زانیہ زانیہ. دیکھ لیں غسل جنابت، علماء نے لکھا کہ عورت گھر جائے تو غسل جنابت کرے. سمجھ گئے کہ وہ اب کیا کرتی، غیر مرد کی نگاہ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ میں نے اعلان کرنا تھا، مجھے یاد دلا دیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ہاں ہاں اعتکاف تو کرے ان دنوں کے اندر، کل جا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں. یہ فجر اس کے آج کی جو جمعہ ہے، اس جمعے کے بعد عصر تک مغرب تک بیٹھیں، اللہ سے مانگیں. آج تو مانگنے کا دن ہے، ختم ہو جانا ہے. یہ جمعہ بڑا نایاب ہے. آج ہی بیٹھیں، 1 دن کا بیٹھیں، 10 دن کا بیٹھیں. آپ مسلسل سنا کریں نا. ایک نوجوان نے آج خط لکھا 40 سوال بھیجیں. ہاں جی میں کہ دوبارہ میں ٹیپ ریکارڈر ہے نا جڑا دوبارہ کرنا. نہیں استاد جی آپ کو زحمت ہوگی، لیکن پھر بھی میں کہ نہیں مجھے زحمت ہی ہوگی اس لیے نہیں. ہاں ختم، دے دیے جواب. کوئی ملاقات نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، سب ختم. تھک گیا ہوں، ساری باتیں بتا چکا ہوں، مولانا اسحاق بتا چکے ہیں، سب کچھ ہم نے بتا دیا. ملاقات اب اعتکاف والے دن ہوا کرے گی، جب ہم 3 مہینے کا اعتکاف کریں گے. وہ آ جائے جس نے زیارت کرنی ہے. یہ لائیو دیکھ لو بھی، میری زیارت کر لو. ٹھیک ہے نا، میں بالکل ٹھیک ہے، تو بیمار ہے، کندھے کا درد ہے، دعا کرو بس، ہو گئی زیارت ختم. وہ مولانا ابراہیم سیال کوٹھی بڑے امیر آدمی تھے، وہ ذرا مزاج نازک تھا، بڑے امیر تھے. وہ اوپر اپنی بالکنی میں باہر کھڑے، بیل ہوئی. انہوں نے کہا ہاں جی کون؟ جی ہم آپ کے چاہنے والے. انہوں نے کہا اچھا جی خیریت؟ دوپہر کے ٹائم آ گئے.
انہوں نے کہا جی زیارت کرنے، انہوں نے آگے منہ کیا کہ کہا غور نہ دیکھ لو، انہوں نے کہا دیکھ لیا، ہاں جی، انہوں نے کہا زیارت ہو گئی، جاؤ ختم۔ زیارت ایسے ہی ہوتی ہے، زیارت نہ میری کرے، علم پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا الہی سب کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرما، فرض اور نفل کو قبول فرما، صدقات دیے ہوئے قبول و منظور فرما، مانگی گئی دعائیں پوری فرما دے، یا اللہ حاجتیں پوری فرما، شفائیں عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، رزق کے اسباب عطا فرما، اسباب رزق کو وسیع فرما، کشادہ فرما، پاک طیب حلال راستوں سے رزق عطا فرما، پاک طیب حلال راستوں کے اندر ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام راستوں سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما، حرام راستوں سے نہ رزق آئے نہ رزق جائے، یا اللہ ہمارے رزق کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، اور آخرت میں اس کو قبول و منظور فرما، جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کے گھر پاس گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، لباس نہیں لباس عطا فرما، کھانا نہیں کھانا عطا فرما، روٹی نہیں روٹی عطا فرما، اور جن کے پاس پانی نہیں اس کو پانی بھی عطا فرما، یا اللہ اندرونی بیرونی بیماریوں سے مامون اور محفوظ فرما، جو پہلے سے مبتلا ہے یا اللہ ان کے بارے میں ان کو شفا دے، اور جو نہیں مبتلا ان کو آئندہ بھی مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی میں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور موت کے وقت راحت عطا فرما، جب حساب ہو تو ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں ہر طرح کی قبر کی، حشر کی، موت کی، میزان کی اور پل صراط کی ساری سختیوں سے مامون اور محفوظ فرما، حوض کوثر سے یا اللہ پانی لینا نصیب فرما، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اسلام کی بلندی فرما، عافیہ صدیقی کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما، یا اللہ ان بدکار، ظالم، فاسق، فاجر، سازشیوں، بے ایمانوں، منافقوں، حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، کوئی نجات دہندہ لیڈر ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو ایک قوم کو بھی عقل عطا فرما کہ وہ اپنے لیڈر کی پہچان کر سکیں اور معرفت کر سکیں، یا اللہ ہمارے وطن کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اور یا اللہ ہمیں اس میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ اس میں دارالسلام بنانے کی میری کوشش ہے، اس کو بھی یا اللہ پایا تکمیل تک پہنچا، ہمیں ایسی کھیت نوجوانوں کی تیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نبی کے دین کے سپاہی اور محافظ ہوں، اور نبی کے گرد پیرا لگا کر یا اللہ باقاعدہ طور پر دین سکھائیں۔ ہماری ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ دوستوں کے دلوں میں اپنی اپنی حاجتیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں حاجتیں، ہر بندے کی اپنی اپنی مجبوری ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ہر ایک کو کرب سے، بلاؤں سے، دکھوں سے، ذہنی جسمانی کرب سے نجات عطا فرما، دلی کرب سے نجات عطا فرما، ذہنی کرب سے، شبہات اور شہوات سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنے اللہم منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔